صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جتنے بھی علماء و مشائخ یہاں جلوہ افروز ہیں، ان کی خدمت میں اولاً سلام عرض کرتا ہوں، آپ سب کے خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں ثانیاً، اور رات کے اس پہر جلوہ افروز ہو کر چند کلمات سماعت فرمانے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً اپنے میزبان علامہ شہباز الحق صاحب زیدہ مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ علم دین کی مجلس کے آداب آپ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو بہت توجہ سے اسے سماعت فرمائیں۔ آپس میں گفتگو کرنا، موبائل یوز کرنا، کانوں میں ایک دوسرے کے سرگوشی کرنا، فوٹو کھینچنا، یہ سب ممنوع اور مکروہ ہو جاتا ہے۔ بالکل یکسوئی سے چند باتیں سماعت فرمائیں کہ جس عظیم مقصد کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اس مقصد کو حاصل کیے بغیر اگر ہم یہاں سے اڑ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی محافل کا انعقاد فقط ایک رسم تو رہتی ہے، اس میں ایک جسم تو ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی، ایک رسم بن جاتی ہے، حقیقت کی طرف ہم نہیں آتے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا چند کلمات بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں مشہور آیت عرض کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند افعال کا تذکرہ فرمایا جو آپ کے منصب نبوت کا تقاضا بھی تھا، کیونکہ ہر رسول ایک نئی شریعت لے کر لوگوں تک آتا ہے اور اس شریعت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی، آپ نے اسے صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی ان صحابہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ پھر نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ تعلیم شرع کی روشنی میں اپنی امت کی اصلاح کرتا ہے۔ تعلیم شرع مختلف چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک عقائد اصلاح، سب سے بڑی چیز کہ ہر نبی کی امت میں کچھ غلط عقیدے رائج ہو جاتے ہیں یا آباء و اجداد سے چلتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو وہ اصلاح کی عقائد کی اصلاح فرماتا ہے، اصلاح عقائد کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ان کے سامنے کچھ ایسے افعال متعارف کرواتا ہے جس سے وہ پہلے ناواقف ہوتے ہیں۔ انہیں شرعی اصطلاح میں افعال مشروعہ کہتے ہیں۔ فعل مشروع آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں علماء کہ فعل مشروع ہوتا ہی وہ ہے جس کا تعارف شریعت پیش کرتی ہے، نبی پیش کرتا ہے۔ بغیر نبی کے تعارف پیش کیے از خود ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، کس نے بتائیں؟ اللہ کے نبی نے۔ اگر وہ نہ بتاتے ہمیں پتہ نہ ہوتا۔ نماز کا طریقہ کیا ہے، روزہ ادا کرنے کا طریقہ، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، تجارت ہے، نکاح ہے، مداربت ہے، شرکت ہے، یہ سب اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ کے نبی نے عبادات کا تعارف پیش کیا۔ تیسری چیز ہوتی ہے اخلاق، کردار، اس کی اصلاح اور اس کو عروج تک پہنچانا، اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے انسان بچتا ہے، تب یہ اخلاقی قدر حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح عرف میں، معاشرے میں جو خلاف مروت کام ہوتے ہیں اس کی نشاندہی نبی کرتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دیجئے۔ ان تینوں چیزوں کی اگر اصلاح ہو جائے تو اس کو تزکیہ نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصلاح عقائد،
احکام شرعیہ عملیہ سیکھ لینا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اور اپنے ظاہر و باطن کو گناہوں سے پاک و صاف کر کے اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی بالکل اصلاح کر لینا، ہم کہیں گے اس کو تزکیہ نفس حاصل ہوا۔ وَيُزَكِّيهِمْ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ نبی ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ جو شریعت نبی لے کر آتے ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ جس سے اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا، صرف ترجمہ اگر پڑھیں تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا، لیکن جو آپ کو سمجھ میں آیا کیا وہی مراد الہی ہے، اس پر آپ اس وقت تک مطلع نہیں ہو سکتے جب تک کہ تفسیر کا سہارا نہ لیں، اور تفسیر بھی بہت اچھے انداز سے لکھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا فرمانا چاہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شریعت لائی جاتی ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری تو اہل اللسان فوراً جان لیتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدر لینگویج عربک تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو وہ فوراً اس کو سمجھ جاتے، لیکن اب اس میں مراد الہی کیا ہے، اس میں کون کون سے راز، کون سے مسائل، کون سے لطائف پوشیدہ ہیں، نبی کا کام ہوتا ہے پھر توضیح تشریح بیان فرماتا۔ اسی لیے احادیث کی کتب میں ایک باب قائم کیا ہوتا ہے کتاب التفسیر، اس میں دیکھیں وہ حدیثیں ہیں جن میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قرآن پاک کے کسی مشکل مقام کی توضیح اور تشریح نبی کریم سے طلب کی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کسی فرمان کی خود وضاحت فرمائی۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ رسول انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، اور ایک قول کے مطابق حکمت سے مراد باطنی معانی ہے، یعنی کتاب سے مراد جو ظاہر قرآن ہے، جو صحابہ کرام اہل اللسان ہونے کی بنا پر فوراً سمجھ جاتے تھے، اور حکمت سے مراد وہ باطنی لطائف اور نکات ہیں جو ظاہری مطالعے سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ متکلم یا شارح کی وضاحت سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق حکمت سے مراد حدیث ہے کہ یہ نبی انہیں کتاب اور حدیث سکھاتے ہیں، اللہ کا کلام بھی سکھاتے ہیں اور اپنا کلام بھی بیان فرماتے ہیں۔ یہ تین بڑے مقصد ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کما حقہ پورا فرمایا۔ علماء اور جو بھی تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہے اسے ان تین چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے، خصوصاً اب جیسے ہمارے یہ نوجوان فارغ ہو رہے ہیں، اب یہ ایک ایسی پریکٹیکل لائف میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پر جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اسے عوام تک پہنچا کر ان کی اصلاح کر کے انہیں اللہ کے قریب کرنا ان کی ذمہ داری بن چکا ہے۔ پہلے استاد پڑھاتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، استاد اصلاح کرتا ہے، استاد شاگرد کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور جب بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں تو اب ان کی باری آتی ہے کہ وہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ تو جتنے یہاں علماء تشریف فرما ہیں، مجھ سمیت، لوگ ہمیں عالم مفتی کہتے ہیں، مجھ سمیت، ہم اس دور سے گزرے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے قرآن اور حدیث کا علم سیکھا، انہوں نے اصلاح فرمائی، تزکیہ فرمایا، پھر اپنی ذاتی کوششوں کا بھی دخل ہوتا ہے لیکن انہی کی برکات سے، اور اسی طرح بہت کچھ سیکھنے کے بعد پھر سکھانے کا پروسیس شروع ہوا۔ تو اب ان کی یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ اچھا، ابھی اس میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جب سکھانے والا کامل تھا تو انہوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ سیکھنے والے بھی کامل و اکمل ہیں۔ سرکار نے قرآن سنایا تو بہت غور سے سنا، سرکار نے تزکیہ نفس کیا جس میں عقائد کی اصلاح فرمائی، انہوں نے قبول کی، سرکار نے ان کو احکام شرعیہ عملیہ بیان فرمائے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی تجارت کو، مداربت کو، شرکت کو، باہمی معاملات کو ڈھال لیا، اسی کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کیا۔ نبی کریم نے ان کو ظاہر و باطنی گناہ کے بارے میں بتایا، انہوں نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا۔
اپنے کردار اور اخلاق کی اصلاح کی، اور پھر اس فیض کو آگے پہنچایا تو پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ تو ان پر تو ہم دوسرے پہلو پر کلام کر ہی نہیں سکتے، لیکن عام طور پر طلباء میں دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ غور سے چیز کو سنتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہ احکام بھی سیکھتے ہیں، ان کو اپنی ذات پر نافذ کرتے ہیں، پھر اپنے کردار کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچاتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ ایک صحابی کا عکس بن جاتے ہیں، جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے جواب میں طرز عمل اختیار کیا، وہ بھی ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ برکات تو خیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جو صحابہ کرام کو ہوئی، لیکن ان برکات میں سے بہت بڑا حصہ حاصل ہوتا کہ وہ معاشرے کے بہت بڑے ایک طبقے کو علم بھی سکھا دیتے ہیں، ان کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں، انہیں نفس و شیطان کے راستے سے ہٹا کے اللہ اس کے رسول کے راستے پہ لگا دیتے ہیں، ان کو پشتوں سے پکڑ کر جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ اور کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو رسمی طور پر ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ غور سے سنتے نہیں، سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو ذہن میں محفوظ نہیں رکھتے، اور محفوظ رکھتے ہیں تو آگے پہنچانے کی ذمہ داری نہیں سمجھ پاتے۔ تو لہٰذا بہت سے تو کلاس میں اونگتے رہتے ہیں، ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور ذہن کہیں اور جا رہا ہوتا ہے ان کا، اور اگر کبھی بہت غور سے نیند ویند کو بھگا کے اور دنیاوی خیالات کو ہٹا کے کنسنٹریشن قائم کر بھی لیں تو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ گھر سے مطالعہ کر کے نہیں آتے۔ ہمارے اکثر طالب علموں کی عادت ہوتی ہے کہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کتاب سے انشاءاللہ کل تو کلاس میں ہی کھلے گی، خدا حافظ۔ بیچ میں مطالعہ نہیں کرتے ہیں، آگے کا سبق تیار نہیں کرتے ہیں، تو اگلے دن خالی اس ذہن ٹیچر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیچر سمجھا رہا ہوتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ کن بدھوؤں کے سامنے آ گیا ہوں میں، کیونکہ جو بات بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ سامنے والوں کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا استاد ایک اچھا فیس ریڈر بھی ہوتا ہے کہ یار ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، قصور طالب علم کا ہوتا ہے۔ پھر بعض اوقات سمجھ بھی لیتے ہیں تو یاد کرنا یہ بالکل ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ اچھا طالب علم وہ ہے جو مکمل توجہ سے سنتے سنتے ہی سبق کو یاد کرے۔ یہ اپنی ایک عادت بنانی چاہیے کہ جو استاد بیان کر رہا ہے اس کو فوراً سمپ کر کے اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں لے لے، جیسے ہی ٹیچر اپنا سبق ختم کرے اور تکرار کا موقع ملے اس کو بیان کرے۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیپ ریکارڈر لے لیں، جو سمجھا اسی ٹائم اس کو ریکارڈ کر لیں، کلاس میں نہیں باہر ریکارڈ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا تازہ تازہ سمجھا ہوتا ہے نا، ریکارڈ کر لیں گے 10 سال بعد بھی سنیں گے تو آپ کو سبق فوراً سمجھ میں آئے گا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے اسباق نکل جاتے ہیں، پچھلا کھولتے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا، پھر ہم شرح کو کھولتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب کہیں جا کے مستحضر ہوتا۔ تو بعض یاد نہیں کرتے۔ ہمارے مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے، فلسفہ پڑھاتے تھے، تو وہ بڑی لمبی ابحاث ذکر کرتے تھے فلسفے کی، اور سبق بڑا ریپیٹ کرتے تھے، 1 دفعہ 2 دفعہ کہتے تھے پھر سنو پھر سنو پھر سنو، 5-6 دفعہ ریپیٹ کرنے کے بعد پھر وہ کہتے تھے کسی کو کھڑا کر کے جو میں نے بیان کیا اب سناؤ۔ اور میں بیٹھا ہوتا تھا بالکل مفتی صاحب کے سیدھی طرف، اور اس وقت میں دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی تھا، امامہ پہنتا تھا۔ اب بھی میرا تعلق تمام جو جہاں کوئی سنی کام کر رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ تعلق، لیکن باقاعدہ وقت تنظیمی حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ان دنوں امامہ بھی سر پہ ہوتا تھا۔ ہمیں زیادہ خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم نے سبق صحیح نہیں سنایا تو نہ صرف اپنی شخصیت ڈیمیج ہوگی بلکہ ماحول کے اوپر بھی انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا، تنقید کا موقع ملے گا، اور یہ میں پسند نہیں کرتا، اور یہ ہر طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے۔ شروع کرو، بڑی مہربانی۔ ہر طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ ایسی حرکتیں کریں کہ آپ کا ادارہ بدنام ہو، آپ کی وجہ سے آپ کے ٹیچرز پر انگلیاں اٹھیں، آپ کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یار یہ تمہاری تربیت کی تمہارے استادوں نے۔ طالب علم بعض اوقات اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ استاد کی عزت کو دیکھتا ہے نہ ادارے کی عزت کو دیکھتا ہے، اسے اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں، وہ حاصل ہو جائیں، جیب بھر جائے، پیٹ بھر جائے،
خواہش پوری ہو جائے، باقی بدنامی ہو دیکھی جائے گی، اس کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا۔ یہ سب سے بڑی میجر مسٹیک ہے، غلطی ہے ہماری۔ آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، آپ ادارے کو عزت دیں، احترام دیں، جب تک وابستہ ہیں تب بھی۔ اگر آپ ادارے سے فارغ ہو کے چلے گئے تب بھی ایسی حرکات نہ کریں کہ ادارے کی بدنامی ہو۔ تو پھر وہ ہمیں سبق بیان کرنا ہوتا تھا، تو وہ ایک مفتی صاحب کی ایک سختی سے، ان کے روب سے یہ برکت بڑی حاصل ہوئی کہ سنا اور یاد کر لیا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر طالب علم سنتے ضرور ہیں، یاد نہیں کرتے، اس لیے کلاس سے باہر نکل کے پوچھیں کون سا سبق پڑھا، کیا سبق پڑھا، تو وہ ذہن میں نہیں۔ ہاں عبارت سے بعض اوقات نکال لیتے ہیں یا شرح وغیرہ پڑھ کر دوبارہ نکال لیں، لیکن یاد کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ یہ بعض اوقات نہیں ہوتا طالب علم کو۔ اور اسی طرح پھر بیان کرنا، میں اپنی اکیڈمی میں اولا سے ہی کہتا ہوں ہر طالب علم کو، آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھائیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں پڑھائیں۔ کوئی ایک بچہ جھمورا پکڑ لو، ایک فیس بک پر اپنا ایک پیج بنا لو اور آفر کرو مفت میں عالم بنے، بڑی سی ہیڈنگ ڈالو مفت میں عالم بنے، فقیر حاضر ہے، جو پڑھیں پڑھاتے جائیں، جو پڑھیں پڑھاتے جائیں۔ یقیناً شروع میں بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے گھر والے آپ کو ایک آٹے کا پیڑا دیں اور کہیں بیٹا ایک روٹی تو بنا کے بتاؤ، تو آپ بنانا شروع کریں گے تو پیڑے قابو میں نہیں آئے گا، اور پھر وہ ٹیڑھی میڑھی روٹی اور ایسا گرے گی جیسے پاکستان کا نقشہ۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایک بہترین روٹی آپ تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تدریس کا بھی یہ معاملہ ہے، شروع میں جب آپ پڑھاتے ہیں ترتیب سمجھ میں نہیں آتی، جملے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جب آپ اولا سے ہی پڑھانا شروع کرتے ہیں تجربہ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اگلی کلاس آئی اس کی کتابیں پڑھائی، اس سے اگلی، تو زمانہ طالب علمی میں ہی آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کم وقت میں اپنے آپ کو اپنے مسلک اور مذہب کے لیے زیادہ سے زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا، پڑھتے جا رہے ہیں دور حدیث تخصص، اب اس کے بعد اب ہم پڑھانا شروع کریں گے۔ اگر آپ نے 6 سال میں فرض کر لیں تخصص کمپلیٹ کر لیا، اب اس کا مطلب ہے آپ جب پڑھانا شروع کریں گے، اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھایا تو اولا پڑھائیں گے پہلے، یا بڑی کوئی ایک کتاب پڑھائیں گے، 1 سال تو وہ چلے گی، پھر اس سے اگلے سال وہی پڑھائیں گے یا ایک اور کتاب پڑھائیں گے، پھر اس سے اگلے سال یہی پڑھائیں گے یا ایک اور کتاب، کتنے عرصے میں جا کر پورا درس نظامی پڑھائیں گے۔ اس لیے ہم نے تو اللہ کا بڑا کرم ہے اپنے اساتذہ کی توجہ کی برکت سے زمانہ طالب علمی میں ہی ساری کتابیں نہ صرف پڑھیں بلکہ 2 3 مرتبہ پڑھا بھی دی تھی۔ میرے 53 کے قریب اپنے شاگرد تھے جن کو میں پڑھاتا تھا، خود پڑھتا بھی تھا پڑھاتا تھا۔ فائدہ کیا ہوا، زمانہ طالب علم میں ہی پڑھانے کا ملکہ بھی حاصل ہوا، تو آگے ہمیں دقت نہیں ہوئی۔ تو ایک گروپ طلبہ کا ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ غور سے سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ یاد کرتا ہے، نہ وہ آگے ڈیلیور کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے، میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک طالب علم تھا، ماحول سے وابستہ تھا، وہ اکثر محنت نہیں کرتا تھا، تو میں اس کو کہتا تھا یار تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں، تم اچھے انداز سے پڑھا کرو، تمہاری وجہ سے بعض وقت اساتذہ ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں اور مطلب تنظیم پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں، تو تم ذرا اپنا خیال کرو۔ اچھا آؤں گا نہیں آؤں گا، یہ کرتے کرتے میں فارغ ہو گیا، میں یہاں پہ تدریس شروع کر دی۔ وہ کچھ عرصے بعد ملا تو پتہ چلا کہ وہ برگر کی ریڑھی لگا رہا ہے، اس پہ برگر بیچ رہا ہے۔ تو بیٹا اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح کی تیاری، کوئی کاٹھیا واڑی چھولے وغیرہ بیچنے کی ترکیب بنا رہا ہو تو مجھے بتا دینا، کبھی ہم بھی آپ کی ریڑھی پہ آ کے چھولے کھا لیں گے۔ تو جو محنت نہیں کرے گا وہ پھر چھولے ہی لگائے گا، جو اپنے دین کو چھوڑ دے گا تو وہ دنیا میں خوار ہو کے چند ٹکے تو کما کر اپنی فیملی کو تو لے کے چل لے گا، لیکن آخرت میں پچھتاوا اس کا مقدر بنے گا۔ اس لیے طلبہ کے ان 2 گروہ میں سے کس گروہ میں آپ کو شامل ہونا ہے، اس کے بارے میں غور و تفکر کریں، اور یقینی سی بات ہے سمجھدار یہی فیصلہ کرے گا کہ ہمیں صحابہ کے طرز پہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے نبی کریم کے پیغام کو غور سے سنا ہے، سمجھا ہے، ذہن میں محفوظ رکھا ہے اور دوسروں تک پہنچایا۔ پھر اسی طرح استاد اصلاح کرتا ہے، تزکیہ نفس۔ ہمارے الفرقان میں اور ہم سے جو وابستہ جتنے بھی ہمارے شاگرد ہیں، تقریباً میرا حسن ظن ہے ہم لوگ تربیت پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک عالم کی اگر تربیت اپنی دانست میں ہم کامل نہ کر سکے، اپنی دانست میں اس لیے کہا کہ واقعی ہم اس میں کامیاب ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تربیت کرنی چاہیے اور ہم کوشش کرتے ہیں۔
ایک تربیت یافتہ عالم جب اس معاشرے کا حصہ بنتا ہے، وہ اصلاح پیدا کرتا ہے، وہ بگاڑ کو ختم کرتا ہے، وہ بگاڑ کو بڑھنے نہیں دیتا، وہ اپنی ذاتیات کو پیچھے رکھتا ہے، مسلکی اور مذہبی فوائد کو آگے رکھ کر اس کے لیے مؤثر بنتا ہے۔ اور اگر ایک طالب علم استاد کی طرف سے کی گئی تربیت کو قبول نہ کرے، اپنا تزکیہ نہ کرے، تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر وہ جب اپر لیول پر آتا ہے، اس کے کچھ متبعین بن جاتے ہیں، تو پھر وہ بڑے بڑوں کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ 10 لڑکے یہاں ہیں اور 10 یہاں ہیں، 5 یہاں ہاتھ چوم رہے ہیں، 5 یہاں ہاتھ چوم رہے ہیں۔ پہلے پوسٹر میں کسی عالم کا نام دیکھا تھا، اب حضرت کی بڑی سی شکل کے ساتھ نیچے نام لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا علامہ شہباز الحق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو جب ہم تابع ہوتے ہیں ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب متبوع بن جاتے ہیں اور وہ متبوع تربیت یافتہ نہ ہو، پھر قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے بعد ایک گلی سے گزر رہے تھے، کیچڑ تھی، سامنے سے ایک نوجوان کو آتے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا سنبھل کر چلنا، کہیں پھسل نہ جانا۔ اس نے کہا کہ حضور آپ بھی سنبھل کر چلیں، اس لیے کہ میں گرا تو اکیلا گروں گا اور آپ گرے تو پوری قوم گر جائے گی۔ تو کتنا خوبصورت اس نے جواب دیا، اگرچہ ہم اس کو بے ادبی کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے امام سے ایسی بات کہی، لیکن اس نے بڑی پیاری زمانی بات کہی کہ میں گروں گا تو میں عام آدمی ہوں، اکیلا گروں گا، لیکن آپ قوم کے امام ہیں، آپ اگر اعلانیہ طور پہ کوئی غلطی کریں گے، آپ کوئی غلط بات کہہ دیں گے، آپ غلط عمل اختیار کریں گے، آپ کسی غلطی کی حوصلہ افزائی کریں گے، آپ غلط لوگوں کا ساتھ دیں گے، آپ کسی غلط گروپ کو اوپر لے کر آئیں گے، تو جتنے لوگ پھر اس کی اتباع کریں گے ان سب کا وبال آپ پر ہوگا۔ اب ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابھی شاگرد تھے تو استاد کے ہاتھ چوم رہے تھے سب کچھ، جب فارغ ہوئے اللہ نے ایک مقام عزت دیا تو کون استاد اور کون ادارہ اور کون شاگرد۔ پھر ان کی تقریریں آپ دیکھیں، میرے ایک شاگرد تھا، بلکہ ہے شاگرد، اس نے ایک عالم دین کے خلاف کچھ لکھا تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اختلاف اچھی چیز ہے، علمی اختلاف، لیکن اس کو پبلکلی نہ لے کر آؤ، اس میں نقصان ہوتا ہے ہمارے مسلک اور مذہب کا، آپ ایسا نہ کرو۔ کیسے نہ کریں؟ انہوں نے بحث شروع کی، جب بحث کی تو میں نے پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا بھئی آپ کی مرضی میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ جب باپ بوڑھا ہو جائے اور بیٹا جوان ہو جائے اور اس کو جوانی اور طاقت کا احساس ہو جائے تو بوڑھے باپ کو پھر وہ عزت نہیں دیتا جو اس کو دینی چاہیے، پھر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینے پہ چڑھ کر گفتگو کرتا ہے، وہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ حضور اب میرے ڈولے زیادہ سخت ہیں، آپ کے نرم ہو چکے ہیں، اب میں آپ سے قدم اوپر ہوں، آپ کو ضعف کی وجہ سے کمر جھک چکی ہے۔ ہم نے کہا بھئی آپ کی مرضی ہے، ہم نے اس کو بلاک کر دیا، کیونکہ ہم ایسے شخص سے بالکل میں اس کو لائک نہیں کرتا ہوں کہ جو معاشرے میں کسی قسم کا فتنہ فساد کا سبب بنے۔ اور پھر میں نے سنا، اب واللہ عالم کی سچ کہا یا جھوٹ کہا کسی نے، کہ کسی کو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی اکمل کا کلمہ پڑھا ہے کہ میں ان کی بات مانوں گا۔ بات تو بالکل ٹھیک کہی، میں نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح جا رہا ہے یہ۔ اجازت ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک جا رہا ہے بھائی، یہ ایسا ہونا چاہیے شاگرد، بالکل دو ٹوک منہ پہ جواب دینے والا، 2 منٹ میں عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دے کہ لیجیے جی اپنے اوقات میں رہیے، ہم زیادہ کسی کو سر پہ نہیں چڑھاتے، اپنی اوقات میں رہیں، کہ بھائی اوقات میں رہتے ہیں، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ زیادہ ہم یہی کر سکتے تھے کہ ہم نے نمبر بلاک کر دیا، وہ میرے خلاف تو نہیں لکھ رہا تھا نا، وہ ایک عالم دین کے خلاف لکھ رہا تھا، لیکن یہ میرا اخلاص ہے اور میری ایک سوچ اور فکر ہے۔ میری اکیڈمی میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا، وہ ایک بچہ پڑھتا تھا، اس کے والد صاحب اس کو لے کر آئے کہ یہ اس کو بھی آپ داخلہ دے دیں۔ تو میں نے پوچھا بیٹا پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ تو اس نے بتایا ایک جگہ میں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا کیوں چھوڑا آپ نے؟ وہ کہنے لگا جی وہ ٹیچر جو تھے نا پڑھاتے نہیں تھے صحیح، ان کو پڑھانا نہیں آتا تھا اور ایسا ایسا کچھ برائیاں اس نے کی۔ میں نے کہا اچھا، تو کہنے لگا اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ میری برائیاں کب شروع کرو گے؟ تو کہنے لگا نہیں آپ کی برائیاں کیوں کروں گا، آپ سے تو میں پڑھوں گا۔ میں نے کہا یہی سوچ و فکر لے کر تو تم پہلی جگہ پر گئے تھے، لیکن میرے سامنے آ کے برائی کر رہے ہو، کل میں تمہیں نہیں پڑھا سکوں گا، تم تیسرے کے پاس جا کر میری برائی کرو گے۔ میں نے کہا میں ایسے شخص کو کبھی داخلہ نہیں دے سکتا جو اپنے اساتذہ کا احسان بھلا کر کسی کے سامنے آ کے ان کی غیبت کرے، نکل جاؤ یہاں سے، نہیں دوں گا داخلہ۔
ان صاحب نے بڑی سفارش کی کوشش کی کہ نہیں نہیں دیکھیں موقع دے دیں، غلطی ہو گئی، اچھا یہ معافی مانگ لیں. میں نے کہا نہیں، میں اس کو ایک دفعہ تو وہ چھوڑ دوں گا، ساری زندگی کم از کم اس کو یاد رہے گا کہ کوئی شخص تو ہمیں ایسا ملا تھا کہ جس نے یہ نہیں کہا اچھا ہاں اس ادارے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے بیٹا، ادھر آؤ ہمارے پاس آؤ. ہمارے یہاں بڑی خرابی ہے نا، کوئی اگر ٹوٹ کر آنے لگے نا تو ہم اس کو اور توڑتے ہیں نا، چھیل چھیل کے اس کو ذرا. بہت اچھا کیا بیٹا، وہاں کون سی پڑھائی ہوتی ہے، بیڑا غرق کر رہے ہیں الحق والے تمہارا، ہمارے پاس آؤ. او بچہ جی فوراً اس کو اپنے پاس لے لیتے. ارے بھائی یہ اب کر کیا رہے، اسی نے تو سنیت کو تباہ کیا. تو اگر ایک عالم بننے والا، مفتی بننے والا تزکیہ نفس کو قبول نہ کرے تو پھر فائٹ ہوتی ہے زبردست قسم کی، اور وہ کسی کی اصلاح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر وہ اور جب اوپر جاتا ہے تو ان اکابرین میں تبدیل ہو جاتا ہے جو دوسرے سے علمی اختلاف بھی رکھتے ہیں لیکن انداز صحیح نہیں ہوتا، لیکن بہت سے ذاتیات پر مشتمل اختلاف ہوتے ہیں. اور پھر وہ اپنے متبعین میں ان نفرتوں کے زہریلے انجیکشن انجیکٹ کر دیتے ہیں کہ خود دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن اہل سنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر آنے والی نوجوان نسلوں کے دل میں نفرتیں بھر کے چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، سامنے سے آ جائے تو مصافحہ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے بڑا ان سے ناراض گیا. اب دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو انہوں نے ایسے ادارے میں کہیں پڑھا تھا جہاں تربیت ہی نہیں ہوئی تھی، یا تربیت کی گئی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. یا آج جو ہمارے یہاں پھڈے ہو رہے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنے بڑے پھڈے، اور یوٹیوب کے اوپر جو تماشا ہے، میں آپ کو تو عرض کروں گا اور سب جو سننے والے ہیں کہ اس لعنت میں خدا را آپ مبتلا مت ہوئیے گا کہ کسی ایک کی عقیدت میں آپ دوسرے کسی سنی عالم کے وہ کو ذلیل کریں، اس کو بے عزت کریں اور اس کی عزت کی دھجیاں بکھیرنا اپنے لیے جائز اور بالکل حلال سمجھیں. ہو سکتا ہے جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں وہ فکری یا علمی اختلاف سے خطا پر ہو اور سامنے والا حق پر ہو. پاسبل ہے نا؟ آپ علماء ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ جب اختلاف ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس مسئلے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیب ہوں، امام شافعی مخطئ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہو، امام شافعی حق پر ہوں، لیکن ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے. پاسبل ہے، ہو سکتا ہے. اب آپ غور کریں کہ وہ متبع کتنے خطرے میں ہے کہ اگر اس کا بڑا کسی علمی خطا میں مبتلا ہو کر ناحق کو حق کہہ رہا ہے اور سامنے والا حق کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، لیکن اس کی عقیدت یہ کہتی ہے کہ چاہے وہ قرآن بیان کر رہا ہو حدیث، تیرے بڑے نے جو کہا ہے اس کو ماننا ہے، تو وہ حق قرآن اور حدیث کے خلاف بولے گا اور اپنا ایمان تباہ کر بیٹھے گا. اب یہ ہو رہا ہے، اپنے متبعین کو اپنے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ڈھال بنا کر، اور سنیت کے پرخ سے اڑ رہے ہیں. اور کن مسئلوں میں؟ جو ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اہل سنت کے درمیان مسلمہ چیزیں تھیں، ان پر بحثیں ہو رہی ہیں. حق چار یار کہنا صحیح ہے کہ نہیں، اس میں مناظرے ہو رہے ہیں بڑے بڑے. ارے بھائی یار، کہنا کہو، نہیں کہنا نہیں کہو، یہ کوئی اتنی علمی بحث ہے کہ اس میں لمبے لمبے مناظرے، لاکھوں روپے اس میں خرچ کر کے اور مقابلہ. اگر کرنا بھی ہو تو ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے. علمی اختلاف جیسے میں نے کہا یہ برا نہیں ہوتا، ٹیبل ٹاک. یہ دیکھیے عوام ہمارے اختلاف کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. تو اس لیے اگر کوئی تربیت قبول نہیں کرتا، تزکیہ نفس اپنا نہیں کرتا، تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تکبر، غرور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے عالم بن جانے کے بعد ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور جس کے دل میں تکبر ہوگا کبھی اصلاح قبول نہیں کرے گا، دوسرے کو حقیر سمجھے گا. حسد کا مادہ بہت ہی زیادہ علماء کے اندر پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنا، کسی کی تعریف. یعنی اس میں بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک پوسٹر لگا ہے نا، شہباز کا نام بیچ میں گول میں بڑا سا کر دیا اور مفتی اکمل کا نیچے چھوٹا سا کر دیا، تو اس میں اختلاف کروں گا میں کہ یار اس کا بیچ میں میرا نیچے، اس کا اتنا بڑا نام اور میرا اتنا سا، تم نے مجھے بے عزت کر دیا، میں نہیں آتا. اب یہ اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے، کیا اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے؟ اتنا نفس اس پر غالب ہے کہ وہ بیچ میں نام آ جائے اور بڑا آ جائے تو وہ ساتویں آسمان پہ پہنچ جائے گا، اور اگر چھوٹا نام لکھ دیا اور سائیڈ میں لکھ دیا تو ساتویں زمین کے تحت الثری میں پہنچ گیا. ارے بھائی، جیسے بعض کہتے ہیں میں اس کے پاس آئندہ نہیں جاؤں گا. کیوں؟ میں گیا تھا چائے تک کو نہیں پوچھا. ارے بھائی، تیری عزت کیا ایک چائے کی پیالی ہے کہ چائے کی پیالی نہیں ملی تو زمین کے اندر چلا گیا؟ نہیں، میں نہیں دی کوئی بات نہیں.
ملا تو ہے نا، پیار محبت سے بٹھایا تو ہے، جس کا پھر تزکیہ نفس نہیں ہوتا وہ اپنا احتساب نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر، اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے۔ اس لیے ہر مکتب فکر میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے مکتب فکر میں لیگ پولنگ میں مہارت تامہ حاصل ہے، ٹانگیں کھینچنے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ اوپر گیا تو خامخواہ تکبر میں مبتلا ہوگا۔ شیطان تکبر میں مبتلا ہوا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ بھی بیچارہ ایسا نہ ہو جائے، اس کی ٹانگ کھینچو، اس کو مٹی میں ملاؤ۔ دانا مٹی میں ملتا ہے تو درخت اور پودا نکلتا ہے اور پھل پھول دیتا ہے، اس کو عاجزی کا درس دو۔ یہ ٹانگ کھینچی سیدھا نیچے، لڑ رہے ہیں علاقوں کے اندر، اپنے متبعین کو لڑوا رہے ہیں، انہیں خراب کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ نفس کو قبول نہیں کیا گیا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کا انتقال ذہن صحابہ کرام کے آپس کے مشاجرات کے بارے میں چلا جائے، بھئی ان میں بھی باہم اختلاف ہوئے ہیں، علمی اختلاف بھی ہوئے ہیں، دیگر اختلاف بھی ہوئے ہیں۔ آج کل یہ ایک لہر بھی چل رہی ہے، اس سلسلے میں بس ایک بنیادی بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ ایسی اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، کیونکہ جب ذات ہمیشہ سے ہے صفات بھی ہمیشہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں ایک علم ہے اور دوسرا کلام بھی ہے، یہ دو بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ازلی، اللہ کا علم ازلی۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے بارے میں ارادہ موجود، اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں کلام موجود۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ صحابہ کے مابین کیا ہونے والا ہے، کیا کیا معاملے ہوں گے، اس کے باوجود ازل سے اعلان فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اس لیے اللہ نے ان کے لیے چونکہ رضا کا اعلان کر دیا تو ان کی طرف تو توجہ کرنی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے جھنجھوڑنا اور اس اختلاف کو ختم نہ کرنا، اور پھر یہ کہنا میں تو یہ کتا کمینہ ہوں۔ ارے بھائی، یہ عاجزی کے الفاظ کہنے کا کیا فائدہ؟ میں کتا کمینہ ہوں، سامنے والے کو آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے بڑا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اسے پاؤں کی جوتی کی مثل آپ نے سمجھا ہوا ہے، اس سے ہاتھ تک ملانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، کتے کمینے۔ عاجزی تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یار تم مجھ سے افضل ہو، میں تم سے کمتر ہوں، میری غلطی ہوگی تمہاری نہیں، مجھے معاف کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اور ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اور ایک روایت میں اگر سلام میں پہل کرتا ہے اور دوسرا اس کو قبول نہیں کرتا تو پھر گناہ اور وبال اس پر ہے۔ لیکن ہمارا قلبی تکبر اتنا بڑا ہوتا ہے، میں ملوں، میں جا کے ہاتھ ملاؤں، میں اس سے معافی مانگوں، یہ میں نے ہمیں تباہ کر دیا، غلط چیز۔ آپ عالم بن رہے ہیں، آپ لوگ اگر اپنے کلاس کے کسی مسئلے کو کہ تو نے میری شکایت کی تھی نا شہباز صاحب سے، بیٹا اب عالم بننے دے، اب بتاتا ہوں تجھے، میں اپنی مسجد میں ہر جمعے میں تیرے بارے میں نہ تیرے خلاف بولوں نہ پھر بولنا۔ لیجئے بھائی، آپ پہنچ گئے، اب اپنے ہتھیار سنبھال کے، چھریاں تیز کر کے، اللہ نے عزت دی تھی کہ اس کو استعمال کر کے لوگوں کو نفس و شیطان سے بچاؤ، اللہ نے وقار دیا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو پاکیزہ کرو، اللہ تعالیٰ نے مقام عزت پر بٹھایا تھا کہ لوگوں کو اپنے گرد کر کے انہیں اللہ کے قریب کرو، آپ نے چھریاں تیز کر لیں اپنے تمام باطنی خباثتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے ازلی فیصلہ کر چکا ہے، یہ کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا۔ کتنا نقصان پہنچا لیں گے آپ؟ کرو غیبتیں، کرو چغلیاں، کھینچو ٹانگیں، کرو کسی کے متبعے کو اس کے متبوع سے بدزن،
کتنا کر لو گے بھائی جان؟ اتنا ہی کر لو گے جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے آخرت میں۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ اس سے ڈرنا چاہیے، مجھے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ عوام بیٹھی ہے نا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مجھ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور میں اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے، ذاتی مفاد، دینی مفاد نہیں، اس میں ناراضگی بالکل حق اور سچ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں ذاتیات کی خاطر کسی کو عام سمجھتے ہوئے اس سے انتقام لینے کی کوشش کروں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ مقبول ہو، تو گویا کہ میں اللہ کے ایک مقبول اور محبوب بندے کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں۔ اس کی تباہی نہیں ہوگی، تباہی میری ہوگی۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہم علماء کہ یار میں اس کے خلاف غیبت کر رہا ہوں، چغلی کر رہا ہوں، اس کے ٹانگیں کھینچ رہا ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ زیادہ مقبول ہیں، وہ غیر مقبول ہے؟ آپ اللہ کے زیادہ پیارے ہیں، وہ کم پیارا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ زیادہ پیارا ہو سکتا ہے وہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، آپ اس کی چغلی کر رہے ہیں، آپ اس سے وابستہ لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت کے بیج ڈالتے ہیں۔ مجھے دیانتداری سے جواب دیں گے آپ سب، یہ کام انسان کا ہے کہ شیطان کا؟ زور سے بولے۔ یہ شیطان کا کام ہے، نفرتیں پیدا کرنا، ایک دوسرے سے جدا کرنا، کسی کی بنی بنائی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرنا۔ کیا آپ نے یہ مسئلہ نہیں سنا کہ اگر ایک مسجد بنی ہوئی ہو، اس کے قریب ایک دوسری مسجد قائم کرنا مکروہ ہے، اسے مسجد درار قرار دیا گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلے ایک سنیوں کی مسجد موجود ہے، اب چاہے سنی ہی کوئی مسجد بنائے، یہ پہلی مسجد کے لیے تقلیل جماعت کا سبب بنے گی، تو اس کو مسجد درار قرار دیا ہے۔ یہ مسجد درار ہے، نہیں قائم کر سکتے آپ، دوسرے مسلمان کو نقصان ہوگا، اور یہاں پہ ہم چھری کانٹے تیز کر کے ارادتاً کر رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا پھر اپنے شاگردوں کو کون سا درس دیتے ہیں آپ؟ یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا استادوں کا ادب کرنا چاہیے، دیکھو لڑنا نہیں چاہیے، دیکھو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، تو شاگرد بھی کہے گا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہی بچے تو نہیں ہیں، سارے کے سارے بالغ ہیں، اور یہ تو 1.5 بالغ ہیں، جیسے ہوشیار اور 1.5 ہوشیار ہوتا ہے نا، ایسے یہ تو بالغ نہیں، 1.5 بالغ ہیں، نئی نسل کے بچے ہیں نا۔ تو اس لیے تزکیہ نفس کو قبول کرنا انتہائی ضروری ہے، دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ فقہاء اسلام نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 وضو کے فرائض بیان کیے، 3 اعضاء کا دھونا اور 1 کا مسح کرنا۔ پھر دھونے کی تعریف بتاتے ہیں کہ جس عضو کو دھو رہے ہوں اس کے ہر بال، ہر پرزے پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے تو یہ 1 بار دھونا متحقق ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 4 بوند بہہ جائیں تو 2 دفعہ، اور 6 بوند بہہ جائیں تو 3 دفعہ دھونا متحقق ہوگا۔ اب ایک سمجھدار انسان کو یوں کرنا چاہیے، میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں، کہ آپ پانی لیں اور ہاتھ پہ اس کو گرائیں، 1 2 3 4 5 6 قطرے گر جائیں، ہٹا لیں، اور دیکھیں یہ کتنا پانی بہا اور اس پہ کتنا نظر آ رہا ہے۔ 6 بوند بہی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اتنا حصہ 3 مرتبہ دھلا ہے، اور 3 مرتبہ دھلنے کے باوجود پانی کتنی قلیل مقدار میں یہاں پر بہا ہے اور نظر آ رہا ہے، یہ 3 دفعہ ہوگا۔ اب جیسے آپ علماء ہیں، اسی طرح بہت سارے تبلیغ کے شعبے سے وابستہ بچے بیٹھے ہیں، داڑھی بھی ہے، سر پہ امامہ ہے، جب وضو کرتے ہیں تو اب یہ حکم شرع کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے۔ مناسب مقدار میں ٹوٹی کھولیں، اپنا ہاتھ میں چلو میں بھرا، اب آپ نے چہرے پہ ڈالا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک چلو جب میں منہ پہ ڈالتا ہوں تو کتنے بوند پانی میرے چہرے پر بہ رہا ہے، یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ اب آپ یوں کریں، پہلے یہ 6 بوندیں گرا کر یہ دیکھیں کیفیت کیا ہے، اس کے بعد بیسن کے پاس کھڑے ہوں، آگے آئینہ ہو، یوں لیں اور یہ پانی ڈالیں اور فوراً شیشے کے سامنے دیکھیں، اور ان دونوں کو ٹیلی کر کے دیکھیں۔ جس کے بڑے بڑے ہاتھ ہیں نا وہ دیکھے گا کہ ایک ہی دفعہ میں 6 بوند ایسی کیسی بہ جائیں گے، جس کے ماشاءاللہ چوڑے چوڑے ہاتھ ہوں، یا کم از کم چلیں دوسرا یہ ڈالا تو 6 بوند ہو گئے، 3 دفعہ چہرہ ایک ساتھ دھل جائے گا۔ یعنی یہ اب آپ کو اپنے اوپر نافذ کرنا تھا نا، سوچنا تھا، لیکن یا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ کیا ہوتا ہے بھئی، صاحب تقوی نلکا کھولے گا اتنی موٹی دھار میں، یہ منہ نیچے گھسیڑا،
مل رہا ہے دبا کر. ارے بھائی یہ 6 بوند بہا رہا ہے یا کھال کے اندر سے معدے کے اندر پانی پہنچا رہا ہے؟ اتنا پانی ضائع، اتنا. ایک طرف دھلا، پھر یہ ملے جا رہے ہیں داڑھی. ارے بھائی یہ اسراف ہے. ایک عالم دین، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ اتنا وضو میں پانی ضائع کر رہے ہیں. ایسے جب ہاتھ دھونے کی باری آئے ایک مناسب مقدار میں آپ ٹوٹی کھولیں، یہ گیا آپ اس کو ملتے جائیں یہاں تک. پھر یہ آپ نے کیا، اندازہ کریں 6 بوند پانی اگر بہہ گیا تو بس 3 دفعہ دھل گیا. یہ نہیں ہے 1 2 3 اور بہا ہے اس کے اندر پانی 6000 بوندیں. اچھا یہ تو اوپر ہوا، پھر یہ 1 2 3 اور پھر اس پہ ایک اور کرتب، یہ تو بھائی دھل تو گیا ہے، پھر یہ کرتب کیسا؟ اسی طریقے سے سر کا مسا ہے تو نل کا کھلا ہوا ہے، آرام سے مسا کر رہے ہیں، پانی بہ رہا ہے. یوں ہی پاؤں دھونے کے اندر اطمینان ہی نہیں ہوتا، خلال ہی ختم نہیں ہوتا انگلیوں کے بیچ میں. جیسے تو ریتی سے گھس رہا ہے اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان، اچھی طرح گھس جائے وہ. بھائی تھوڑا سا پانی بہے گا پہنچ جائے گا، پانی فل بہ رہا ہے، انگلیوں پہ ڈالے جا رہے ہیں، خلال کرتے جا رہے ہیں. آپ 6 بوندیں نہیں 6000 بوندیں بہا رہے ہیں. نبی کریم نے ایک صحابی کو فرمایا نہر فرات کے کنارے بھی وضو کرو تو اسراف سے بچو. اب ہم کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں پانی بہا کر، اور ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اسی طرح اگر آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کوئی اجارے پہ چیز لیتے جاتے ہیں، جیسے اب آپ کوئی ادارہ جوائن کرتے ہیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو امپلائی رکھا جائے اور اس میں کام کا معیار متعین نہ ہو، جیسے فرض کریں تدریس ہے تو کہا بھی اعلیٰ درجے کی تدریس چاہیے، یہ تو متعین کر دیا. یہ اوسط درجے کی، یا کہا بس ٹیڑھا میڑھا پڑھا دینا چل جائے گا، یہ سب سے نچلا درجہ ہو گیا. اگر اس میں سے کسی کی تعیین ہو تو پھر تو ویسے ہی پڑھانا ہوگا، تب اجرت کے مستحق ہوں گے. اور اگر کسی ایک کی تعیین نہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کم از کم اس کو اوسط درجے کا پڑھانا ہوگا. اگر اوسط درجے سے کم درجے کا پڑھائے گا، اس پیریڈ کی یا اس جتنا وہ دن ہے اس کی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا. اور اگر یہ عادتی بنا لیتا ہے تو پورے مہینے کی سیلری کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس معیار کا کام ہی نہیں کیا جس معیار کی وہ سیلری لے رہا ہے. تو اب یہ بھی بیٹا دیکھیں خوف خدا والی بات ہے. آپ کلاس میں گئے، آپ نے باتیں شروع کی، آپ نے ٹائم نکال لیا، آپ تیاری نہیں کر کے آئے، آپ نے ہلکا سا سبق پڑھایا، بچوں کو مطلب اپنے روب میں لے لیا. تمہیں نہیں پتا اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے بیٹا، وہ اختلاف ابھی تمہیں بیان نہیں کر سکتا ہوں، بڑے مسائل ہوں گے. انشاءاللہ جب تم فارغ ہو جاؤ گے اور خود شروحات پڑھو گے اس اختلاف پر مطلع ہو جاؤ گے، کیونکہ میں بھی بعد میں ہوا تھا. تو یوں کر کے آپ نے روزانہ کچھ ٹیڑھا میڑھا کر کے چلا رہے ہیں. طالب علموں کو سمجھ نہیں آ رہا. ہم لوگ ہماری اکیڈمیز میں اکثر جو ہے نا پڑھا لکھا بچہ ہے، ویل ایجوکیٹڈ آتا ہے، اتنی مشکل سے لوگوں کو لائیں، اور خدا نہ خواستہ آپ کے میرے طرز عمل سے کوئی بور ہو کر پریشان ہو کر چلا جائے تو ایک تو اس کے جانے کا وبال بھی ہم پر کہ آپ نے محنت سے نہیں پڑھایا، اور دوسرا اجرت کیسے آپ کے لیے حلال ہوگی. ان چیزوں پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے. صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے اسٹرکٹلی طور پر چیز کو اپنے اوپر نافذ کیا کرتے تھے. ایسے ہی آپ مثال کے طور پہ اب آپ رکشے میں بیٹھنے لگے، اب آپ عالم دین ہیں، آپ نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا جی جو دے دینا. آپ نے کہا یار تیری عقیدت پر قربان جاؤں، ایسی تو علماء کی عزت کرتا ہے، جنت میں جائے گا انشاءاللہ. آپ بیٹھ گئے تو یہ تو اجارہ فاسد ہوا نا، آپ نے اجرت ہی طے نہیں کی. اترنے کے بعد پھر وہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ کتنے بڑے عالم اور مفتی ہیں. بولے گا دو ہی پیسہ 200 روپے. آپ نے کہا نہیں 150 روپے دوں گا، جھگڑا ہوگا. آپ نے کہا بلاؤں اپنے اندر سے شاگردوں کو. شہباز الحق صاحب اندر بیٹھے میں پڑھا رہے ہیں، ابھی بولوں گا دور حدیث والے آ جائیں گے باہر. اس نے ڈر کے کہا چلو بھائی. آپ نے کہا بھائی یہ سارا خراب کام کیا آپ نے. یہ بس سمجھانا مقصود ہے. ایسے ہی آپ ماشاءاللہ بہت سے شادی شدہ ہیں، اور آپ میں سے بہت سے کنوارے ہوں گے، کل شادی بھی کریں گے. اب جو احکام شرعیہ قرآن و حدیث سے زوجین کے بارے میں ہیں وہ ہمارے لیے بھی تو ہیں بھائی جان. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. ناراض مت ہوئیے گا، میں کسی شخصیت کا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے آدمی دیندار ہے، صاحب علم ہے، بیوی بالکل جاہلہ، اسے حیض تک کے مسائل نہیں آتے، اسے کپڑے پاک کرنے نہیں آتے، اس کو نجاستوں کی پہچان تک حاصل نہیں ہے.
ارے بھائی آپ عالم دین ہیں، آپ باہر تبلیغ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اپنی بیوی کو بھی تو سکھائیں نا، وہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ شاید یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں اور عالم کا آخرت میں بڑا درجہ ہے، بیوی کچھ بھی کرتی رہے، میدان محشر میں پہنچیں گے میں کہوں گا جی یہ میری بیوی ہے، تو کہا جائے گا چونکہ عالم کی بیوی ہے اس لیے ساری زندگی کی غلطی نظر انداز، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اگر ایسا کوئی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے تو پیش کر دیں، ایسا تو نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تصویر والا پردہ لگایا ہوا تھا، آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے، چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، جلال میں تشریف لائے اور فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ ایک روایت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں وسلم اس سے کیا قصور سرزد ہوا؟ سرکار نے فرمایا آپ نہیں جانتی کہ ان تصویر والوں کو بروز قیامت عذاب ہوگا؟ تو فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اس پردے کو اتار کر اسے گدی پر لپیٹ دیا جس سے سرکار ٹیک لگایا کرتے تھے۔ تب ایسا تو نہیں ہوا کہ سرکار گھر میں تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو علم نہیں تھا تبھی پردہ لگایا، بعد میں مسئلہ معلوم ہوا تو سرکار نے نظر انداز کر دیا ہو؟ نہیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح چاہیے ہوتی ہے۔ اور جب ایک عالم کی بیوی جاہلہ ہے تو وہ بچوں کی تربیت کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ یہ آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ کسی عالمہ سے ہی نکاح کریں، لیکن یہ آپ پر واجب ضرور ہے کہ اگر آپ غیر عالمہ سے نکاح کرتے ہیں تو پردہ اس کو آپ کو کروانا ہوگا، علم دین اسے آپ کو سکھانا ہوگا، سب سے پہلے اسے عقیدہ سکھانا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ایک جاہلہ سے شادی کر لی اور وہ آپ کے عقد میں آ گئی، مسائل نہیں آتے اسے، اور اس نے غلطی سے کلمہ کفر کہہ دیا، آپ گھر میں نہیں تھے، کسی کرائسس میں مبتلا ہوئی، غصے میں آ کر اس نے کچھ ایسے جملے کہہ دیے جس سے وہ مرتدہ ہو گئی، بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ۔ سر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ یاری چلے گی تو نہیں بیٹا؟ چل تو نہیں جائے گی؟ ذرا لوڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ میں کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں، میں تو میرے ساتھ بیٹھ کے سن نہیں رہا بھائی ہے، تو اپنے خیالوں میں لگا پڑا۔ لا حول ولا قوت۔ اچھا تو میں آپ کو نہیں، یہ بھی نہیں تھا، دیکھیں ابھی میں وہی سمجھا رہا ہوں کہ استاد کی بات کو غور سے سنیں، سمجھیں، یاد کریں۔ یہ سامنے بیٹھ کے اس کو ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ نہ سنیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ یاد کریں۔ میں مرتدہ کا مسئلہ عرض کر رہا تھا، بیوی نے اگر کوئی خلاف شرع بات کر دی، کیونکہ عورتیں ایک جاہلہ ہوتی ہیں نا، اس کی اٹھک بیٹھک اکثر جاہلہ عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ دیکھ لیجئے گا آپ، سہیلی آئے گی، کزن آئے گی، پھپھی آئے گی، مامی آئے گی اور کھل کے باتیں کریں گی، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، خالہ کا اس نے یہ کر دیا، بیڑا غرق ہو جائے، غیبتیں، چغلیاں، اور خدا نہ خواستہ پھر اللہ کی شان میں گستاخی، کوئی غلط جملہ نکال دیا، ارتداد، نکاح ختم۔ اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ ساتھ رہ رہے ہیں، اب یہ جسمانی تعلق کیا ہوگا، پیدا ہونے والے بچے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اچھا ضروری نہیں کہ ہو، ضروری تو نہیں کہ ہو، لیکن ہونے کے امکانات تو ہیں نا بھائی جان۔ اگر آپ گھر میں 1 کروڑ روپیہ بیوی کو دیں، ضروری تو نہیں کہ چوری ہو، امکان تو ہے نا چوری ہونے کا، تو بتائیں کچھ اقدامات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولیں۔ اب آپ کیا یہ کہیں گے مفتی صاحب بیوی کو دیے، اس نے بیڈ پہ رکھے ہوئے سامنے ہی، اور میں کو یار چوری نہ ہو جائے، ضروری ہے کہ چوری ہو سکتا ہے نہ بھی ہو؟ میں کہوں ہاں بھائی ٹھیک بات ہے، لیکن کبھی آپ ایسا نہیں کہیں گے، بیوی کو کہیں گے چھپا کے رکھ حفاظت سے، پھر پوچھتے بھی رہیں گے کہاں رکھا ہے، ذرا چیک کر لے روزانہ، اتنے فکر مند، 1 کروڑ کا معاملہ ہے تو اتنے فکر مند، اور کروڑوں کے ایمان کے بارے میں اتنی بے فکری، جاہلہ کو گھر میں رکھا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا بول رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ یہ بیٹا بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اور میں اپنے بارے میں غور کریں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ دین کو جب تک اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے معاملہ درست نہیں ہوگا۔ اور پھر آخری، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچنا۔ میں آپ کو یا کسی بھی عالم کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں، ایک قلم لیں، ایک ڈائری لیں، اور اس پر ظاہری گناہ لکھیں، کیا کیا ہیں ظاہری گناہ۔ آپ لکھنا شروع کریں گے تو 10 15 20 کے بعد ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا، اس کا مطلب ہے سب چیزیں ہمارے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتی۔
اچھا آپ نے لکھ بھی لیا تو اس کی تفصیل، جمعی تفاصیل آپ کے ذہن کے اندر فوراً نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بولوں کہ بھی آپ کھڑے ہوں اور بتائیں ظلم کسے کہتے ہیں، اس کی ایسی جامع معنی تعریف بتائیں کہ واقعی ہر طرح کی زیادتی پر وہ صادق آ جائے، تو آپ سوچیں گے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ظلم ہے. تو اس کا مطلب اگر تکلیف نہ پہنچے لیکن آپ نے کسی کو مارا پیٹا تو وہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. بعض ڈھیٹ بہت ہوتے ہیں، گالی بھی دو ہنستے رہتے ہیں، تو یہ کیا ظلم نہیں کہلائے گا؟ کسی جانور کو اگر آپ نے اس کی جگہ سے بھی اٹھا دیا بغیر اس کے، اور بعض اوقات ہم مار بھی دیتے ہیں، تو تعریفات مختلف بن سکتی ہیں. یعنی ایک ایسی جامع تعریف ہونی چاہیے کہ تمام جزیات پر صادق آئے. جھوٹ کسے کہتے ہیں، سچ کسے کہتے ہیں، لالچ کسے کہتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے جی غصہ حرام ہے، کہ ہر طرح کا غصہ حرام ہے. اس میں تقسیم کیا ہے؟ بعض غصے تو نبیوں کو بھی آئے ہیں، وہ تو محمود ہیں، حرام کہاں سے ہوگی؟ ہم نے ایک سندھی میں سبق پڑھا تھا، لالچ بری بلا آہے. لالچ بری بلا ہے، لیکن ہر لالچ تو برا نہیں ہوتا. نیکیوں کا لالچ تو بہت اچھا ہوتا ہے، درجات کی بلندی کے حصول کا لالچ تو بہت اچھا ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ چیزیں سمجھنا، سیکھنا. اسی طرح باطنی گناہ تکبر کیا ہے، اس کے علامات کیا ہیں، وہ کس طریقے سے دور ہوگا، اس کے آخرت میں وبال کیا ہے، یہ ایک عالم کے یہاں ہونے چاہیے. یہاں بالکل مستحضر. اگر کوئی آپ سے پوچھے بیان کریں، ہو سکتا ہے آپ بیان نہ کر سکیں، آپ مجھ سے بھی پوچھے تو شاید سارے ظاہری گناہ کو میں ذکر نہ کر سکوں، لیکن اگر آپ پرٹیکولر کسی گناہ کا پوچھیں صاحب اس کی تعریف کیا ہے، تو مجھے آنی چاہیے کہ اس کی تعریف یہ ہے، اس کے علامات یہ، اس کے علاج یہ. اور یقینی سی بات ہے کہ یہ ذاتی دلچسپی ہوگی تبھی نا کہ میں خوف محسوس کروں کہ یار کچھ ایسے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، سب چیزوں کے بارے میں جانوں. تو اب آ جائیں ذرا پھر آیت کی طرف اور بس اختتام کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے قرآن کو تلاوت فرمایا. صحابہ نے اس کو سنا، اس کو سمجھا، ذہن میں محفوظ رکھا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کی کوشش فرمائی. سرکار نے تزکیہ نفس فرمایا، اس میں عقائد کی اصلاح فرمائی، انہوں نے اپنے عقیدے درست کیے. احکام شرعیہ عملیہ سرکار نے دیے، انہیں نافذ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے اپنی عملی زندگی میں ان کو نافذ کیا. نبی کریم نے ظاہری باطنی گناہ کی معرفت دی، اخلاق سکھائے، کردار کو پاکیزہ کرنے کے طریقے بتائے. صحابہ کرام نے ان کو قبول کیا، اور پھر سرکار نے انہیں کتاب اور حکمت سکھائی، انہوں نے اس کو سیکھا. تو پس اب ہم علماء کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں، اپنے اوپر نافذ کریں، اور اسی طرح جو عوام تشریف فرمائے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں آپ کو بھی ان تینوں چیزوں کے سلسلے میں صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنا چاہیے. نمبر ایک، آپ درس قرآن سنیں، صرف تلاوت قرآن نہیں جو ہم نے اہل سنت نے ایک طریقہ اختیار کر لیا. خوش الہان قاری صاحب آدھا گھنٹے تک 7 قراتوں میں قرآن پڑھتے ہیں، لہن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اور ہم واہ 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 سبحان اللہ پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں. اس قرآن پڑھنے کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھیں کہ بتائیں انہوں نے پڑھا کیا ہے، یہ تو بتائیں، کچھ پتہ نہیں. یعنی ہم نے قرآن کو صرف حفظ نفس کا ایک ذریعہ سا بنا لیا. چھوٹے چھوٹے قرآن چھاپ رہے ہیں، خطاطی جی قرآن کی آیات سمجھ ہی نہیں آ رہی لکھا کیا ہوا ہے، لیکن بڑا خوبصورت اس کی باقاعدہ مطلب نمائش ہو رہی ہے جی، تصویری نمائش، جا کے اس میں قرآن دیکھ رہے ہیں. میوزیم میں قرآن رکھے ہوئے اتنے سے قرآن، حالانکہ علماء نے فرمایا مکروہ تحریمی ہے اتنا چھوٹا قرآن چھاپنا کہ جو پڑھائی نہ جا سکے. یہ قرآن نمائش کے لیے رکھنے والی چیز نہیں تھی، تو پڑھنے والی چیز تھی. تو اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سنیں. اور سننے کا مطلب کیا ہے؟ جب صحابہ سنتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ان کو ترجمہ معلوم ہوتا تھا، وہ اہل اللسان تھے. تو اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو سنیں، درس قرآن ہو اسے اس میں ضرور شرکت کریں. یہ ہمارے اہل سنت کا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اگر ایک مشہور نعت خان کا نام لے دیا جائے کہ آج رات وہ آنے والا ہے، تو تل رکھنے دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی. اور اگر اعلان کر دیا جائے اسی مجلس اور محفل میں بھئی اس کے پیٹ خراب ہو گیا، موشن لگ گئے، وہ نہیں آئے گا، اس لیے اب مقامی نعت خان ثنائے رسول بیان کریں گے، آدھے سے زیادہ پنڈال خالی ہو جائے گا. اتنے پکے عاشق رسول ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ سرکار کا ذکر سننے نہیں، مخصوص آدمی سے سننے کے لیے آتے ہیں تاکہ حفظ نفس حاصل ہو. اور اگر کہا جائے کہ اب وہ گئے، اب نعت خانی نہیں، اب درس قرآن ہوگا، تو جو باقی بھی بچے ہیں اس میں سے بھی آدھے چلے جائیں گے.
یہ ہمارا شوق اور ذوق ہے قرآن کے بارے میں. صحابہ قرآن سنیں، جب سرکار پڑھتے تھے تو صحابہ ہمتن گوش ہو جاتے تھے، اس سے لطیف نکات سرکار کی برکت سے ان پہ منکشف ہوتے تھے، بعد میں سرکار سکھاتے بھی تھے. ہمارا ذوق کا عالم یہ ہے. سرکار نے صحابہ کا تزکیہ کیا، کیا ہم تزکیے کے لیے تیار ہیں؟ بولتے جی ہم ہیں ٹناٹن سنی. کیا ہیں؟ ٹناٹن سنی. میں ہمیشہ بڑی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، برا نہیں مانیے گا، میں کوئی اپنی علمیت نہیں جھاڑ رہا، خدا کی قسم نہیں، شعور کی بیداری مقصود ہے. آپ میں جو ٹناٹن سنی بیٹھا ہوا ہے نا، کہ میں ٹناٹن سنی، عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء کی نہیں. اجتماع ختم ہو جائے میرے پاس آئیے گا، میں ذریات اہل سنت میں سے 3 کویسچن آپ سے کروں گا، اس کے جواب دے کے بتائیے گا. آپ میں سے بہت سو کو تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ذریات اہل سنت کہتے کس کو ہیں، وہ کون کون سی چیزیں، اور ذریات اہل سنت کا مطلب کیا ہے. اور بنے ہوئے ٹناٹن سنی ہے جی، ہم ٹناٹن سنی. بھائی سنی اہل سنت سے بنا ہے. اہل سنت اسے کہتے ہیں جو اہل سنت کے عقائد کا حامل ہو. اسی لیے مکتب فکر بنے نا. بھئی شیعہ کون ہے؟ جو اہل تشیع کے عقائد رکھتا ہے. دیوبندی کون ہے؟ جو اہل دیوبند کے عقائد رکھتا ہے. وہابی کون ہے؟ جو وہابیہ کے عقائد رکھتا ہے. تو سنی کون ہے؟ جو سنیوں کے عقائد رکھتا ہے. عقائد کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہاں سے، خارج سے نہیں. وہ تو عمل ہے، وہ معمولات اہل سنت. عقائد کا تعلق یہاں سے. اور اب جب ہم امتحان لیتے ہیں اپنے سنی کا کہ جو یہاں ہے اس کو بیان کرو، تو کہتے ہیں صاحب یہ تو خالی ہے. نیاز کر رہے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا سا کھانا سامنے کیوں رکھتے ہو بھائی جان؟ سارا کیوں نہیں رکھ لیتے؟ قاری صاحب اس پہ مختلف قرآن کی آیات لے کر ایک مخصوص حصہ پڑھتے ہیں، اور اس کو ایسا ہم نے سمجھایا کہ اگر مجھ جیسا آدمی کوئی الحمد شریف اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو یوں دیکھتے ہیں کہ فاتحہ نامکمل کر دی انہوں نے. وہ پڑھنا چاہیے تھا جو مروجہ ہے. اچھا چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کر لیجیے گا جا کر، یہ مزار پہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں اور اتنی ساری کیوں چڑھاتے ہیں، اور منت کیوں مانتے ہیں آپ چادر کی؟ کریں اپنے آپ سے سوال ذرا. ہم سے تو بچہ پوچھ رہے نا ابا جان تھوڑا سا کھانا سامنے کیوں رکھا ہے نیاز کو؟ تو ہم کہتے ہیں بیٹا برکت کے لیے. اب وہ پوچھے کہ ابا جان پھر باقی سارا کیوں نہیں رکھا؟ ہم کہتے ہیں کس کے ساتھ بیٹھنے لگا؟ جی ایک ناک پہ مارا اس کو، خاموش. کیونکہ جہاں ہمارے ٹن پہ سے پردہ ہٹنے لگ جاتا ہے وہاں پہ جلال آتا ہے، وہاں غصہ آتا ہے. اپنے بچوں کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتا ایک ٹن سنی، وہ کسی کو کیا سنیت سکھائے گا؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ذرا خدارہ ہوش کے ناخن لیں. اسی لیے میں نے کہا نا، میں کرتا ہوں آپ کو چیلنج، آئیے اجتماع کے بعد آپ مجھے شرمندہ کر دیں یا مجھے خوش کر دیں، مجھے خوشی ہوگی. یہ نہیں کہ اگر آپ نہیں بیان کر سکے پھر میں خوش ہوں گا. میں جلتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت سے سنی نہیں ہیں. اب میں نے اکثر دیکھا ہے ہم لفظ سن سے سنی بن گئے. سن پڑے ہوئے ہیں، پوچھیں تو کچھ بھی نہیں آتا. اپنی والدہ سے جا کر پوچھ لیجئے گا، امی ہم نیاز کیوں کرتے ہیں، کنڈوں کی نیاز کیوں کرتے ہیں، مٹی کے کنڈوں میں کیوں بناتے ہیں، اس کے لیے وہ ٹکیاں کیوں بنائی جاتی ہیں، ایک کمرے میں کیوں کھاتے ہیں، بی بی فاطمہ کی نیاز مرد نہیں کھائے گا کیوں؟ پوچھئے ذرا اپنی والدہ سے، اپنے والد سے. ان وہ کہیں گے بیٹا ہمارے تو بڑے ایسے کرتے ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں. ہمارا یہ ہے ہماری سنیت. حالانکہ عقیدے کا تعلق یہاں سے ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ ماشاءاللہ حنفی ہیں، مقلد ہیں، لیکن اگر ایک بچہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ابا جان یہ تقلید کیا ہوتی ہے، اس کی مجھے تعریف تو بتائیں، شرعی تعریف، تو ابا جان تقلید کی صحیح شرعی تعریف نہیں بتا سکتا. اگر بچہ کہے جی ہم نے عالم سے سنا ہے کہ چاروں امام حق ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، لیکن ہم صرف امام اعظم کے پیچھے کیوں چلتے ہیں، ہم کیوں نہیں امام شافعی، امام مالک کے پیچھے چلتے ہیں؟ تو ابا جان کے پاس معقول جواب نہیں ہوگا. اور اسی ابا جان سے پوچھیں کہ بتائیں تقلید شخصی واجب ہے کہ نہیں، اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہے؟ کیا قرآن و حدیث سے؟ نبی کریم کے دور میں تو تقلید شخصی نہیں تھی. تو یہ کون سا والا واجب ہے، جو قرآن سے ثابت ہوا، جو حدیث سے ثابت ہوا، یا نص مذہبی سے ثابت ہونے والا ہے؟ کون سا والا؟ ہماری جانے والا نص مذہبی. یہ مصطفی نیا نیا نام سنا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں نکال کے لے کر آ رہے ہیں. اب اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد بچہ پوچھ لے ابا جان ہم کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر اجتماعی طور پہ اردو میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کیوں، کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ تو ابا جان صرف یہاں سے ہاتھ نکال کے اس کان پکڑ کے یوں جھٹکا دے گا زور سے، خاموش.
ارے بھائی بتاؤ، جواب دیں اس کو. آپ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ سمجھائیں آپ. جو آپ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جو نظریہ ہے آپ کا، عقیدہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ عالم مانے جاننے والا، غیب مانے غیب، غیب کا جاننے والا. آپ کہیں گے عام آدمی کہے گا کہہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ معانی سمجھتے ہوئے نبی کریم کو عالم الغیب کہا تو دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. کون سا معنی سمجھتے ہوئے؟ کہ لفظ عالم الغیب ایک مخصوص ٹرم ہے، یہ اس ذات کے لیے استعمال ہوگی جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو، عطائی نہ ہو. تو عالم الغیب حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا، لیکن لفظ عالم الغیب اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے شرعی اصطلاح میں جس کے پاس علم غیب ذاتی ہے. میں ایک جگہ بیان کر کے باہر نکلا تو ایک صاحب آ گئے، وہ ایک مخصوص جماعت سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی بیان کیا تو اس میں ایسی اپنے حدیثیں بیان کی جس سے ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا. میں نے کہا جی. کہنے لگا میرے پاس دلائل ہیں کہ آپ کو علم غیب حاصل نہیں تھا. اس نے ایک ڈائری کھولی، اس میں آیات حدیثیں بہت ساری. میں نے کہا میں بعد میں اس پہ بات کرتا ہوں، پہلے مجھے بتائیں غیب کس کو کہتے ہیں. تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا اچھا میں بعد میں تیاری کر کے آؤں گا. میں نے کہا جا تیاری کر کے. تو میرا تیر نشانے پہ لگ گیا. اکثر ایسی ہوتا ہے، ایک پی ایچ ڈی صاحب آئے، بھئی ناراض مت ہوئیے گا، ہمارے استاد عبدالستار سعیدی صاحب فرماتے ہیں پی ایچ ڈی کا مطلب پھرا ہوا دماغ. تو زیادہ تر پی ایچ ڈی پھرے ہوئے دماغ والے ہوتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد شخصیت پہ پی ایچ ڈی کی ہے، مفتیان کرام کو چیلنج کر دیں. ایسے ایک پی ایچ ڈی مجھے مل گیا، کہنے لگا لوگ کہتے ہیں جمعہ فرض ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ وہ واجب ہے. میں نے کہا فرض کسے کہتے ہیں اور واجب اس کی تعریف بتاؤ. تھوڑا سوچتا رہا، کہہ رہے بعد میں آؤں گا. جا بیٹا بعد میں آنا. اب وہ ایک لڑکا میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، سنی لڑکا، اس نے یہ سن لیا. کچھ دن بعد مجھے ملا، کہنے لگا اکمل بھائی میں نے نا آج ایک شخص کو لاجواب کر دیا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا ایک نا دوسرے کو ہمارے آدمی کو سمجھا رہا تھا کہ نبی کریم کو علم غیب نہیں، میں بیچ میں کود گیا اور میں نے کہا تجھے غیب کی تعریف پتہ ہے؟ تو وہ گھبرا گیا. میں نے کہا جا پہلے تیاری کر کے آ پھر آنا. میں نے کہا شاباش. کہنے لگا لیکن میں ڈر رہا تھا کہ مجھ سے نہ پوچھ لے غیب کی تعریف کیا ہے. کمال دیکھیں آپ، یہ ہے ٹناٹن سنی. عقیدہ بیان کروں گا، عقیدے کا دفاع کروں گا، تشریح خود نہیں آتی، وضاحت خود نہیں آتی، معرفت تامہ خود حاصل نہیں ہے. آج کل یوٹیوب پر، فیس بک پر ایسے ہی ہمارے مجاہدین موجود ہیں جنہیں خود اپنے مذہب اور مسلک کی مکمل معرفت حاصل نہیں ہے، لیکن مسلک اور مذہب کی حفاظت کا ٹھیکہ ان کے ذمہ ہے. اور وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ علماء کر کیا رہے ہیں؟ جھک مار رہے ہیں. کام تو ہم کر رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس مسئلے پہ کیوں نہیں بولتے، اس مسئلے پہ کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں تو مار رہا ہوں جھک اور کچھ کام نہیں کر رہا ہوں. آپ ایسا کریں، عالم بنیں، مفتی بنیں، میڈیا کی اچھی طرح پریکٹس کریں، میری جگہ آ کر بیٹھیں اور جو میں نہیں کر رہا وہ آپ کریں. بس پھر اس کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. تو علماء کو برا کہنے والے اگر کوئی یہاں ٹن بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنے جوش میں کہتا ہے جس طرز میں میں چاہتا ہوں سنیت کا کام ہو علماء کو بھی کرنا چاہیے، تو بیٹا آپ ہمیں نہ سکھائیں. اگر ہمیں سکھانا ہے تو پھر آؤ ہمارے پاس، ہم تم سے کچھ کویسچن کرتے ہیں اور تمہیں احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری سنیت کس درجے پر پہنچی ہوئی ہے. تم ساتویں آسمان کے کس کنارے پر بیٹھے ہوئے وہ ہم بتائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں سے ساتویں زمین کے اندر نہ گرو تو ہمارا نام بدل دینا. آپ اپنے جوش کی وجہ سے سمجھتے ہیں علماء جھک مار رہے ہیں، وہ چنے کی ریڑیاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے طرز کو اختیار کیا جائے. جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اسے نہیں پتا کہ والد صاحب کیسے کما کر لا رہے ہیں، پورے مہینے کا خرچہ کیسے نکل رہا ہے، اگر بہن کی شادی کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے، جہیز کیسے جمع کرنا ہے، بیٹے کی بری کیسے جمع کرنی ہے. وہ اگر اپنی بڑھ کے مارے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ابھی بہت چھوٹے ہو، ذرا بڑے بن جاؤ، حالات دیکھو گے، ماحول دیکھو گے، باہر نکلو گے، سب سمجھ میں آ جائے گا. آپ ایک محدود پیمانے پر کام کرتے ہیں، علماء بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں. اور اپنی یہ حالت ہے کہ چند کویسچن کر لیں سنیت کے بارے میں تو معلوم نہیں. تو ناراض مت ہوں، بلکہ میں اس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ دین کو سیکھیں. خدا را گھر سے جہالت کو ختم کریں، عقائد اسلام سیکھیں، عقائد اہل سنت سیکھیں باقاعدہ. اور سیکھنے کا پروسیس 4 سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ میرے فقیر کی
اس گناہگار کی درخواست قبول کیجئے گا۔ 4 سٹیپس۔ نمبر 1 غور سے سنیں، نمبر 2 سمجھیں، نمبر 3 ذہن میں یاد کریں، نمبر 4 اس کو بیان کریں۔ ہمارے بہت سارے سنی بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں کہتے ہیں اوئے ہوئے آج تو ایسا بیان تھا، آئے ہائے ہائے ہائے، ایمان تازہ ہو گیا۔ اب ان سے پوچھیں بیٹا ایمان کسی کہتے ہیں، ذرا اس کی شرعی تعریف بتاؤ۔ نہیں پتا۔ اچھا تازگی ایمان کا مفہوم کیا؟ یہ بھی نہیں پتا، لیکن مان لو کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ اچھا چلو مان لیا تمہارا تازہ ہو گیا ایمان۔ اچھا کیا بیان ہوا وہ بیان کریں۔ یہ تو یاد نہیں، لیکن بیان بڑا زبردست۔ بڑے بڑے بیان سنیں گے، یاد کچھ بھی نہیں رہتا۔ کیوں؟ ہم نے یاد کرنے کے لیے کبھی بیٹھے نہیں ہیں، اور ذہن میں ہو اور ہم کہ اچھا اب اس کو بیان کر دو، تو یہ بیان تو نہیں کر سکتا، تبھی ہم کہیں دفاع نہیں کر سکتے۔ ایک شادی بیاہ کی محفل میں ایک بد مذہب لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہوتا ہے، ہم احساس کمتری کا شکار ہو کے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں اس کو روکوں کیسے، جواب کیسے دوں۔ میں یوکے میں ایک محفل سے نکلا، ایک لڑکا مجھے چھوڑنے جا رہا تھا تو وہ اپنی بتانا شروع ہو گیا کہ مفتی صاحب ایک دفعہ ایک محفل سے مجھے نیاز ملی، میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ نیاز نہیں کھاتا تھا، اس کا منکر تھا، میں نے بغیر بتایا اس کو دے دی، اس نے کھانا شروع کی، تو میں نے اسے کہا پتہ ہے تم کیا کھا رہے ہو؟ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا نیاز۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت، اور وہ نیچے پھینک دی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ پھر آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ کہ اس سے میں کیا جواب دیتا، مجھے تو کوئی جواب آتا نہیں تھا۔ یہ حالت ہے ہماری کہ جب مسلک اہل سنت کے دفاع کی باری آئے تو یا تو کچھ صلاحیت ہو یا نہ ہو میدان عمل میں کود پڑیں گے اور مسلک کا بیڑا غرق کریں گے، اور یا پھر احساس کمتری کے ساتھ اپنی آنکھیں بچا کے سائیڈ میں کٹ لو، علماء جانے ان کا کام جانے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، آپ میں سے ہر شخص پہ ذمہ داری ہے، آپ میں سے ہر ایک کو کامل سنی بننا ہے۔ عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اسلام میں سے کوئی بات آپ سے پوچھی جائے، اس کا خلاصہ، اس کی سمری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں پوچھو مجھ سے، میں بتاتا ہوں۔ کوئی پوچھے نبی کریم کے حاضر ناظر کا مفہوم کیا ہے، آپ کہیں یہ مفہوم ہے اور یہ اس کی ایک دلیل ہے۔ ایک دلیل تو اپنے ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم کو علم غیب حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کون سے 10 عقیدے ہیں کہ جو علم غیب کے سلسلے میں ہم وقت ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے؟ ذرا ان میں گڑبڑ پیدا ہوئی بدعتی ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ آپ کہیں یہ ہیں علم غیب، اسے کہتے ہیں، نبی کریم کے لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ 10 عقائد یہ لے۔ فوراً آپ بتائیں تقلید کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تقلید شخصی واجب ہے، یس۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ استمداد اولیاء جائز ہے، انبیاء علیہ السلام سے مدد طلب کرنا جائز ہے۔ اس میں بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرنا افضل اور اولیٰ ہے یا انبیاء علیہ السلام سے مانگنا؟ افضل اور مفضول کی پہلے پہچان۔ پھر کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اولیاء اعظام سے آپ طلب کرتے ہیں، استمداد کرتے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ صاحب مزار سے سامنے جا کے مخاطب ہو کے کچھ طلب کرنا کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ نیاز آپ کے گھر میں ہوتی ہے، تیجا ہوتا ہے، 40واں 10واں 20واں، ان کی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈال کے سفید کوٹ پہن کر آیا، کہنے لگا میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ نے کہا کتنی کلاسیں پڑھی ہیں؟ کہہ رہے کبھی اسکول تو نہیں گیا ہوں۔ ہیں جب اسکول نہیں گئے تو یہ؟ اس نے کہا مان لو میں منہ سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر ہوں، اسٹیتھوسکوپ بھی لگایا ہوا ہے، کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، مان لو ڈاکٹر ہوں۔ مان لیں گے آپ؟ بولیے مان لیں گے؟ لیکن سنی مان لیتے ہیں ہم، ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن محفل میں بیٹھا ہے، سننے والے رنگ میں آ گیا ہے، مان لو کہ میں پکا سنی ہوں۔ بھائی کیسے مان لیں؟ تم نے تعلیم حاصل کی ہے سنیت کی؟ عقائد اسلام کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن پیش کرنا ہو کہ اللہ کون ہے، نپے تلے الفاظ میں بیان کریں جو اس کے تمام چیزوں کا احاطہ کر کے ایک جامع تعریف بنے، تو ہمارا مسلمان سوچ میں پڑ جائے گا اپنے اللہ کا تعارف کیسے پیش کروں، اسلام کا تعارف کیسے پیش کروں۔ تو خدا را ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے پلیٹ فارم فراہم کریں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، جو کام نبیوں کا ہوتا ہے علماء وہ کام کرتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کام کریں، اس کے لیے ہم نے ادارے قائم کیے ہیں، اس کے لیے ہم نے ٹیچر تیار کیے، یہ سب ہمارے تیار شدہ بچے ہیں، جتنے بیٹھے ہوئے تقریباً یہ ہماری اکیڈمی سے فارغ شدہ ہیں۔ یہ دیکھیں اس اکیڈمی کی ایک اور شاخ کے تیار شدہ ہیں، یہاں کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں،
ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم تیار کریں، ہم آپ کو پلیٹ فارم دیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے نقص کو دور کریں۔ آپ صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتے ہوئے، جیسے نبی نے قرآن پڑھا، صحابہ نے سنا، آپ سننے کے لیے آئے۔ سرکار نے تزکیہ نفس فرمایا، صحابہ کرام نے اپنا تزکیہ کیا، آپ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ سرکار نے کتاب و حکمت سکھائی، آپ خود سیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والی خواتین کو سکھائیں۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی ٹینٹ لگا کر بیٹھ جائے، دوائیاں فری میں آپ لے لیں، بھائی آ کر میں آپ کو چیک کرتا ہوں، ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ چل کر نہ آئیں اور مر جائیں، بتائیے قصور کس کا ہے؟ وہ تو سب کچھ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیوں نہیں آئے اس کے پاس اور علاج نہیں کروایا؟ میدان محشر میں کیا جواب دیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ وقت ہی نہیں تھا، بیوی کے لیے وقت تھا، بچوں کے لیے وقت تھا، کاروبار کے لیے تھا، پی ایس ایل کے میچ دیکھنے کے لیے تھا، چرسی موالی شرابی لڑکیوں کا پیچھا کرنے والے دوستوں کے پاس 4-4 گھنٹے بیٹھنے کے لیے وقت موجود تھا، تاشی گڈیاں سنبھالنے کے لیے وقت موجود تھا، شرطیں لگانے کے لیے وقت موجود تھا، فیس بک کے لیے تھا، واٹس ایپ کے لیے تھا، یوٹیوب پہ کلپس دیکھنے کے لیے وقت موجود تھا، ویسے ہی لیٹنے کے لیے وقت موجود تھا، پکنک پوائنٹ پہ جانے کے لیے وقت موجود تھا، لیکن دین سیکھنے کے لیے وقت موجود نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے یہ غلطی بھی ہوئی، یہ غلطی بھی ہوئی، یہ غلطی بھی ہوئی۔ اگر آپ نے نعت خوانوں کی تسلیوں سے یہ نتیجہ خاص کر لیا ہے کہ جو مرضی کرتے چلے جاؤ، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی، میدان معاشر میں پہنچیں گے، فرشتے کہیں گے کون ہے بھائی؟ سنی ہے؟ جی جی سنی ہوں، بس آ جا، جو کچھ کیا کوئی بات نہیں، تو نے چرس پی، زنا کیا، کچھ بھی سنی ہے نا، سیدھا جنت میں چلا جا۔ جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر یہ خواب آپ کو دکھائے گئے ہیں تو خدا را مفتی منیب روان صاحب کے اس قول پر عمل کر لے۔ ایک جگہ بیان چل رہا تھا، پروگرام تھا، مفتی صاحب بھی تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، نعت خوان وہ پہنچا رہا تھا لوگوں کو ادھر سے ادھر 2 منٹ میں، جو ہمارے اکثر نعت خوانوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بیٹھا ہو تو بھائی ناراض نہ ہو۔ وہ پہنچے ہوئے اوپر مفتی صاحب کا بیان شروع، آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ پہنچے ہوئے تھے 7ویں آسمان پر، تو برائے مہربانی میرا بیان سننے کے لیے ذرا زمین پہ تشریف لیں۔ تو ہمارے سنیوں کا یہ معاملہ ہے، ہمارے لڑکے چرس پئیں، موالی ہوں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پوری رات نعتیہ محفل میں بیٹھیں، فجر کا وقت آئے تو گھر میں چلے جائیں، جماعت چھوڑ دیں، نماز فرض ترک کر دیں، جماعت واجب، نماز فرض، وہ فکر نہیں ہے، پوری رات نعت خوانی میں بیٹھیں، اور یقین کیا دلایا جائے؟ تم سرکار کی محبت میں آئے ہو، جو سرکار کی محبت میں آتا ہے سرکار اسے پیار سے دیکھتے ہیں، اور جسے سرکار پیار سے دیکھیں کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ سامنے کہتے ہیں نہیں نہیں، تو بس ہم نے تمہیں جنت تک پہنچا دیا شارٹ کٹ کے ذریعے۔ یہ خواہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ گناہ سے بچ رہے ہیں، یہ بیچاروں کو تو پتہ نہیں۔ نعت خوان کے پاس ایک عظیم شارٹ کٹ، 1 منٹ میں آپ کو سیدھا جنت کا راستہ دکھا کر، فرشتے بھی کہیں گے کہاں گیا؟ وہ نعت خوان کے دامن میں وہ چھپ کر سیدھا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر وہاں بیٹھ کے حوروں کے ساتھ چائے پی رہا ہے 2 منٹ میں۔ بھائی اس خواب کی دنیا سے باہر نکل آئیں۔ آپ پہ اور مجھ سے بڑے صحابہ کرام عاشق رسول تھے، ان کی کوئی ایک مثال ایسی بتائیں کہ انہوں نے نبی کریم کے فرمان سننے کے بعد ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکالا، اور انہوں نے یہ عرض کیا ہو معاذ اللہ کہ آپ کا بنایا ہوا معیار ٹھیک ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی محبت ہمیں جنت تک پہنچائے گی، لہٰذا ان تکلفات کی ضرورت نہیں، ہم ویسے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ہے کوئی صحابی ایسا؟ نہیں۔ وہ عشق میں کامل و اکمل تھے، تو کس وجہ سے تھے کہ انہوں نے نبی کریم کی اطاعت کی۔ آج ہمارے سنی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیسا لگا نعرہ، دوسرے کہتا ہے واہ کیا نعرہ لگایا تم نے یار، بلڈ سرکولیشن تیز ہو گئی۔ اچھا بھائی کر لے تیز، اب یہ نعرہ بھی لگا کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی صورت مت بنو۔ یہ نعرہ لگا غلامی رسول میں باقاعدہ علم دین سیکھنا بھی قبول ہے، کہ آپ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔
اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، وہ میں نے آیت پہلے بھی آپ کو سنا۔ تو کریں اپنے گھر والوں کی اصلاح۔ بیوی پڑی فجر میں خراٹے لے رہی ہے، شرم و حیا نہیں ہے کہ بیوی کو اٹھاؤ؟ جوان بیٹا پڑا سو رہا ہے، یہ نہیں کہ لات مار کے اٹھائیں کمبخت اٹھ۔ ہاں اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا اس کو 5000 روپے ملیں گے، یہی ابا ہوگا، یہی تھکا ہارا بیٹا، یہی زلفوں کی اسیر بنانے والی لیلا۔ پھر اس مجنون کو، اس ابا کو دیکھیں آپ، لات مار کے نہ اٹھائے بیٹے کو، کمبخت اٹھ، 5000 کا معاملہ ہے، 5 تیرے 5 میرے 5 چھوٹے بیٹے کے 15000 روپے روز ایک نماز کے، پھر 5 نماز، پھر مہینے کی کیلکولیشن کر کے ابا کہہ لو اپنے تو وارے نیارے ہو گئے۔ تو آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دنیا دار قسم کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ نعرہ لگائیں کہ غلامی رسول میں ہر گناہ چھوڑنا بھی قبول ہے، کیونکہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن جب کوئی اگر اللہ کی نافرمانی کرتا تو سرکار اس سے انتقام لیتے تھے۔ انتقام کا مطلب اس پہ سزا جاری کرتے تھے، اظہار ناراضگی فرماتے تھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی میں بیٹھنے کے بعد میں نماز قضا کروں، میں لڑکی بازی کروں، میں سیکس چیٹ کروں، میں پورن ویب سائٹ کے وزٹ کروں، میں گندی حرکتوں میں ملوث رہوں اور سرکار مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ نافرمانی اور محبت رسول جمع ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ شیخ عبدالمحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نافرمان اپنے دل میں محبت رسول رکھے یہ ممکن ہے، لیکن فرمایا وہ محبت رسول میں ناقص ہے، اس لیے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، محبوب کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے کہے پر چلے۔ لوگ تو اپنے محبوب کے لیے استادوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ تو اپنے محبوب کے لیے اکیڈمیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ تو اپنے محبوب کے لیے استادوں سے بدتمیزی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، ایسا ہونا چاہیے محبت، کامل محبت، پکی محبت۔ ایک عورت کی محبت میں انسان سب کچھ قربان کر دے، یہ ہے کامل محبت۔ بس میں کہتا ہوں کہ اس کی مثل نہیں کہہ رہا ہوں، ایسی محبت ہماری ہونی چاہیے کہ نبی کریم کی محبت میں باپ ناراض ہو، ماں ناراض ہو، دوست ناراض ہو جائے، کوئی بھی ناراض ہو، جب میرے نبی نے فرما دیا تو میں نبی کا کہنا مانوں گا، سب کی ناراضگی مول لوں گا۔ یہ ہے محبت۔ یہاں تو نفس و شیطان ہی اتنا غالب ہے، اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو، نفس و شیطان ناراض نہ ہو، یہ روش صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آئیے، الحق اسکالرز اکیڈمی آپ کو دعوت دیتی ہے، یہاں پر آ کر قرآن سنیں، دین سیکھیں، عقائد کی اصلاح کریں، تزکیہ نفس کریں، کتاب اور حکمت سیکھیں، آپ خود بھی سیکھیں، عمر کے کس بھی حصے میں ہوں۔ میں اپنے بزرگوں سے عرض کرتا ہوں، آئینے میں اپنے سفید بالوں کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ اب تو عمر گزر گئی چھوڑ دو، نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، کہنے لگا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بہت دیر سے آئے؟ اس نے کہا حضور بہت جلدی آ گیا ہوں کیونکہ موت سے پہلے آیا ہوں۔ تو یہ نہ سوچئے کہ جی ہم نے تو پوری زندگی گزار دی اب کیا علم سیکھیں، نہیں، اگر آپ اس طرح چلے گئے تو ہو سکتا ہے جوانی میں کی گئی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ سفید بالوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی زبان سے جوانی میں کلمہ کفر نکلا تھا تو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ اگر نمازیں قضا کرتے رہے تھے تو صرف آپ کی سفید داڑھی کو دیکھ کر نمازیں قضا کرنے کا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ یہ کہاں سے آپ نے نتیجہ نکالا ہے؟ آپ بھی سیکھیے اور اپنے بچوں کو اور خصوصاً بیٹیوں کو یہاں ضرور داخلہ کروائیں، علم دین سیکھیں اور پکے سنی بنیں، پکے مسلمان بنیں کہ جو اپنے مذہب کو بیان کرنا جانتا ہو، مذہب کا دفاع کرنا جانتا ہو دلائل کے ساتھ، پھر مجاہدین پیدا ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ قرآن پاک سے 26 آیات کو نکالا جائے، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں جس سے بچے ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی انڈیا میں اس پہ بحث چل رہی ہے بہت زیادہ۔ اب یہ فتنوں کا دور ہے، آپ اگر یہ سمجھیں کہ ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آج نہیں تو کل یہ جہالت اور فتنوں کی آگ آپ کو نہیں تو آپ کی نسلوں کو جلا دے گی۔ خدا را ہوش میں آئیں، ان چیزوں کی قدر کریں۔ یہ بھی جوان ہے، دیکھیں
یہ سب جوان ہیں، ان کی داڑیاں دیکھیں بالکل جوان لڑکے، انہوں نے اپنی جوانی کو فنا کیا ہے، دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بھی ارمان ہیں، یہ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ دین سے وابستہ ہو کر چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آخرت کو بہتر بنائیں۔ میرے نوجوان بچوں، آپ جو خاص طور پر بیٹھے ہیں، جو اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، خدارہ صحابہ کرام کے طرز پر اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے ان جوان بچوں کے ساتھ ملیے اور ثابت کیجئے کہ اللہ نے اگر نعمت عطا فرمائی ہیں اور اس سے میں حفظ نفس حاصل کر سکتا ہوں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر کے آخرت کے درجات کو حاصل کروں گا۔ خدا کی قسم آپ کوئی نقصان کا سودا نہیں کریں گے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں تقریباً 18ویں سال میں ماحول میں آیا، آج میری تقریباً 52 ایئرز اولڈ ہوں، میں 52 سال میری عمر ہے، تقریباً 53 میں لگ چکا ہوں۔ یہ وقت کیسے گزر گیا پتہ نہیں، کچھ عرصے بعد میں مر جاؤں گا، میری جگہ کوئی اور یہاں بیان کر رہا ہوگا، لیکن جو میں نے وقت گزار لیا، کیا اس میں مجھے کچھ نقصان ہوا ہے؟ نہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، فقط اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے کہ آخرت میں اس کا انعام ملے گا۔ لیکن اگر آپ میں کوئی ایسا بے عمل بیٹھا ہے جو 50 سال کا ہے اور اس نے زندگی ضائع کر دی، آپ نے کیا کمایا یہ بتائیے؟ جو آپ نے گناہوں سے مزے حاصل کیے، جو پیسے کے ذریعے مزے حاصل کیے، اس کی لذت کہاں ہے؟ مجھے بتائیے وہ لذت کہاں ہے؟ وہ لذت لمحے بھر کی تھی، ختم ہو گئی، لیکن آپ نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا۔ آپ اگر ابھی مر جاتے ہیں، آپ کو آپ کے اعمال کا کیا بدلہ ملے گا؟ یہ وہ ایک سوچ اور فکر ہے جو انسان کو لرزا دیتی ہے۔ موت کہہ کر نہیں آئے گی کہ حضور میں آ رہی ہوں۔ یہ اللہ کے مخصوص بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف عطا فرمایا کہ ملک الموت نے اجازت طلب کی ہے۔ ہماری موت تو اچانک آئے گی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو توبہ بھی نہیں کر پاتے اچانک۔ تو آپ اور میں اپنے اپنے اعمال پر غور کریں کہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو چھوتے ہیں، جس میں اپنا ستر استعمال کر رہے ہیں، جن مجالس میں بیٹھ رہے ہیں، جس طرح پیسہ کما رہے ہیں، جس طرح خرچ کر رہے ہیں، جن لوگوں کی صحبتیں اختیار کی ہوئی ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، اگر اچانک موت آ جائے اور توبہ کا موقع نہ ملے، کیا ہوگا قبر میں؟ اس لیے تشریف لائیے، الحق اسکالرز اکیڈمی میں داخلہ لیجئے، خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ ہر ادارہ، جیسے کہ بحکم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں دین کا کام بھی دراہیم اور دنانیر کے ساتھ ہوگا، تو مالی لحاظ سے ضرورت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جو جتنے مخیر حضرات یہاں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے لیکن آپ ان کو جانتے ہیں، تو انہیں وزٹ کروائیے اکیڈمی کا، ان کو تعارف کروائیے کہ دیکھیں بچے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنے ہزارہ خواہشات کو چھوڑ کر وقت دے رہے ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ فراہم کرنی چاہیے۔ اگر مالی سپورٹ نہیں ملے گی، ادارے کیسے چلیں گے؟ سالانہ 60-70 لاکھ ہمارا خرچہ ہو جاتا ہے تقریباً، میں اپنی اکیڈمی کو آپ کو بتا رہا ہوں، سالانہ، اور وہ ہمیں جمع کرنا ہے، کیسے بھی کرنا ہے۔ سیلریز ہوتی ہیں، بلز ہوتے ہیں، مینٹیننس کے معاملات ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں خرچے ہوتے ہیں، اتنا پیسہ جمع کرنا ہے۔ اب ایک ادارہ ایک آدمی چلاتا ہے، وہ اپنا وقت بھی دے رہا ہے، اپنے ذہن بھی استعمال کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ تعاون نہ کریں، اس کو یہ ٹینشن بھی ہے مجھے پیسہ کیسے جمع کرنا ہے اور کیسے ادارے کو مستحکم انداز سے چلانا ہے، اور ہم وہ پیسہ دوستوں کو لسی پلانے میں، سگریٹ پینے میں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا، وہ پان کھاتے تھے، یار تم کتنا کھا لیتے ہو مہینے کا؟ اب یقین کریں اس کا جواب یہ تھا، مفتی صاحب 10,000 روپے کے پان کھاتا ہوں۔ 10,000 کے پان، ایک یہاں بھر لیا، صبح اٹھتے کلی نہیں کرے گا، پہلے منہ میں گھٹکے بھر لیں گے اور پچر مارتے رہیں گے۔ یار یہی 10,000 تم اگر اکیڈمی میں دے دیتے، اپنی نفسانی خواہش قربان کر لیتے، تو نامعلوم تمہارے درجے کتنے بلند ہو جاتے۔ ایسی آوارہ اگر چرسی موالی دوستوں کو، چلو جی آؤ کباب جی چلتے، اور لے گا جی کھلا رہے ہیں اس کو 10-10 12-12 15-15 20-20 ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں، پکنک پوائنٹ پہ جا رہے ہیں کینچر جھیل پہ مچھلی پکڑنے کے لیے، فشنگ کے لیے جا رہے ہیں، سارا دن خوار ہونے کے بعد رنگ کالا کر کے 4-5-6 لتھری سی مچھلیاں ہاتھ میں آئیں، ابے کیا فائدہ ہوا بھائی؟ اور خرچہ کتنا ہوا جی؟ 10-12 ہزار۔ یار ان خواہشات کو چھوڑو، دین کے لیے کام کرو۔ خصوصاً جو یہاں ٹنڈن سنی بیٹھا ہے نا، ٹنڈن سنی، اس سے میری خاص طور پہ گزارش ہے کہ خرچ میں بھی ٹنڈن ہو جاؤ بھائی، تھوڑا خرچ کرو یار، معیاری خرچ کرو، خدا را تعاون کریں۔ اس کے علاوہ ان کی کورسز ہیں، ایک غالباً توشہ رمضان، کہاں گیا یہ؟ ہاں توشہ رمضان ہے، اس میں شاید رمضان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، وہ کورس ہونے والا، اور اس کے علاوہ شارٹ کورسز ہیں مزید،
عالم مفتی کا کورس تو ہے ہی، جیسے دیں گے کتنے روشن چہرے ماشاءاللہ بچے یہ عالم مفتی بنے، اللہ ان کو برکات سے نوازے۔ جو باتیں میں نے بیان کی اللہ تعالیٰ مجھے پہلے اور ان کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شارٹ کورسز کے لیے آئے، آپ عالم بننے کے لیے آئے، اپنے گھر کی بچیوں کو لے کر آئے۔ ایک ماں اگر اچھی ہوتی ہے بچوں کی اچھی اصلاح ہوتی ہے، وہ شوہر کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہے، وہ شوہر کو ذہنی لحاظ سے فارغ کرتی ہے، کم از کم یہ خوف ختم ہو جاتا ہے کہ کفر نہیں بک دے گی، غیبت نہیں کرے گی، چغلی نہیں کرے گی، خراب کام نہیں کرے گی، یہ اس کو ایک سکون ملتا ہے۔ تو آپ بھی تشریف لائیے، مجھے امید ہے کہ میں نے اتنا لمبا جو بیان کیا آپ میں سے بہت سارے بھائی ناراض نہیں ہوں گے، میں نے سخت جملے بھی کچھ کہے لیکن خدا کی قسم آپ کی محبت میں کہے۔ تو میں شہباز سے رپورٹ لوں گا کہ یار میں آ کر کورنگی میں ایک بیان کر کے گیا، کورنگی والوں نے اپنے مہمان کی لاج رکھی یا نہیں رکھی، تو لاج میری رکھ لیجئے گا، میرا بڑا حسن ظن ہے آپ کے ساتھ۔ اب ایسا نہ ہو میں بعد میں پوچھو تو بولے مفتی صاحب جو آ رہے تھے نا وہ بھی 4 چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اچھی امید رکھوں آپ کے ساتھ، آپ اکیڈمی سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ، صرف ہاتھ اٹھانے تک، کیونکہ ہم نعروں کے لیے اندر تو بڑے ماہر ہیں، باتوں کے غازی ہیں، عمل کے بھی ہونے چاہیے۔ آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ آپ سب شہباز بھائی کے پاس آ کر ان سے کہیے گا کہ حضور میرے لائق کو کام ہو مجھے بتائیں۔ اگر آپ مالی خدمت پیش کر سکتے ہیں، مالی خدمت آپ آ کے اگر آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں، کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں، آپ اکاؤنٹ کا شعبہ سے وابستہ ہیں، کوئی بھی آپ میں صلاحیت ہے، آپ آ کر ایک دفعہ اگر ٹائم دے سکتے ہوں تھوڑا بہت ان سے ملیں کہ بھئی میرے اندر یہ صلاحیت ہے، اگر دین کے لیے استعمال ہو سکتی ہے مجھے بتائیں، میں اللہ کی رضا کی خاطر تھوڑا سا وقت آپ کو بھی دے دوں گا، اس سے فائدہ ہوگا۔ ویسے آپ کی توانائیاں ہو سکتا ہے ضائع ہوں، اس میں کم از کم دینی کام میں بھی استعمال ہو جائیں گی۔ آپ ویسے دنیا کے لیے بھی کر رہے ہوں گے پیسہ کمانے کے لیے، لیکن تھوڑا سا دین کے لیے بھی ہو جائے۔ اسی طریقے سے داخلہ لیں، اسی طرح اپنے بچوں کو لائیں، اسی طرح اپنے گھر کی خواتین کو لے کر آئیں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے قبلہ باپو شریف، فوت ہو گئے، آخری بات بس یہ عرض کر رہا ہوں، وہ جب بہت بیمار ہوئے نا ہاسپٹل میں تھے، تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، تو وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو ایسی باتیں چلی، تو قبلہ باپو شریف نے ایک جملہ بولا جو میری حوصلہ افزائی کے لیے تھا۔ انہوں نے کہا کام بہت ہو رہا ہے، لیکن یہ جو میرا کہا کہ یہ جو کام کر رہا ہے نا یہ اصل کام ہے، اور انہوں نے کہا یہ ابھی اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا 10 سے 15 سال بعد، کیونکہ عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، ایک عالم ایک مفتی قلعہ ہوتا ہے، قلعہ جو اس کے گرد جمع ہو جاتا ہے وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک عالم ایک مفتی ایک بہت بڑا سایہ دار درخت ہوتا ہے، لوگ اس کے سائے میں آ کے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے اس وقت ہمارے ہزاروں بچے فارغ ہو چکے ہیں، کتنی لڑکیاں کام کر رہی ہیں، باہر کے ملک کے بے شمار لوگ آن لائن کورسز کر رہے ہیں اور کورس کر کے آگے پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے اس جہاد میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کوئی جملہ، میری کوئی بات کسی کی بھی دل آزاری کا سبب بنا ہو، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن جو میں نے عرض کیا آج رات بستر پہ لیٹ کر تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کیجئے گا، اگر بات مثبت اور معیاری اور ترقی کا باعث نظر آئے تو خدا را عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔